نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ زیمبیا میں آج میرا یہ دوسرا بیان ہے، اس سے پہلے میں سپٹمبر میں آیا تھا، اب یہ دسمبر 2024۔ اتنی جلدی سفر ہو رہے ہیں میرے، تو مجھے یہاں مزہ بہت آیا اصل میں جنگلوں میں، اس لیے میں دوبارہ آ گیا۔ تو جنگل میں شیر کو دیکھا ہم نے۔ پہلے میں دعا تو مکمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مائک کے سسٹم کو ٹھیک کر دے اللہ تعالیٰ۔ آواز بہت زیادہ میرے کانوں میں آ رہی ہے، اس کو کم کریں، کم لو شاید انگلش میں سمجھ میں آ جائے۔ وہ جنگل میں پرسوں ہم تھے، شیر کو ہم نے دیکھا بالکل ہمارے سامنے سے نا، 7 شیرنیاں اور ایک شیر، یہ 8 مل کے شکار کر رہے تھے بھینسے کا، بالکل ہمارے ساتھ سے ہو کے گیا ہے وہ، لیکن وہ شکار ان کا مس ہو گیا۔ میں نے ان ساتھیوں سے کہا اگر یہ شکار میں کامیاب ہو گیا نا، شیر کے 7 بچوں کا عقیقہ ہو جائے گا اس ایک بھینسے میں۔ اور میں نے کہا جب تک یہ کھاتے رہیں گے، جتنے جانور آئیں گے میں یہیں کھڑا رہوں گا، پوری رات مجھے رہنا پڑے۔ اتنا وہ اٹریکٹیو ایک منظر تھا، سین تھا۔ میں نے کہا آخری بوٹی جب تک ختم نہیں ہو جاتی نا میں یہیں کھڑا رہوں گا، بے شک فلائٹ مجھے کینسل کرنی پڑے، کیونکہ وہ ایک جب جانور گراتا ہے نا شیر، محنت ہوتی ہے شیر کی، اور سارے اڑوس پڑوس کے بھکاری کشکول لے کے، ہائینہ بھی آ جاتا ہے، گدھ بھی آ جاتے ہیں، اور سارے اپنے حصے کی روزی روٹی لے کے جاتے ہیں۔ لیکن وہ شکار مس ہو گیا تو وہ شیر اپنی شیرنیوں کے ساتھ نا لائن بنا کے واپس جا رہا تھا، جیسے نہیں ہارے ہوئے۔ ظاہر بھائی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کسی کے جنازے سے واپس آ رہے ہیں، بالکل یہ سین تھا، ایسا لگ رہا تھا کسی کی میت سے واپس، ایسے غمزدہ نا منہ لٹکائے ہوئے جا رہے تھے۔ تو جو نیچر ہے نا، نیچر اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اللہ نے سکون نیچر میں رکھا ہے۔ آرٹیفیشل لائف جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کی اٹریکشن ہے اس میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، آرمی میں ایک آفیسر ہیں، بڑی بے تکلفی ہے میری ان سے۔ کسی نے مجھے پوسٹ بھیجی کہ ایک آدمی اپنے 8-10 بچوں کے ساتھ بستر پہ سو رہا ہے، اور ایک مرغی بھی ٹہل رہی ہے نیچے، وہ ایسے خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے نا، گھوڑے بیچ کے نہیں سونا جسے کہتے ہیں۔ تو اس پہ کسی نے مضمون لکھا تھا کہ سکون جو ہے نا، سکون وہ اس میں ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ ایک مرغہ رکھیں بستر کے ساتھ اور 8 بچوں کے ساتھ ایک بستر پہ سوئیں آپ، لیکن اس پوسٹ میں میسج یہ دیا گیا تھا کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ آپ کو اولاد بھی چاہیے، بیوی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے۔ ہم لوگ نیچر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس سے سکون برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، یہ میرا بیان شروع ہو گیا ہے، بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا لوگوں کو بیان میرا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ بیان نہیں ہوتا میرا، میری گپ شپ ہوتی ہے، مجھے بیان نہیں آتا، بیان کرنا بڑے علماء کا کام ہے۔ میں گپ شپ کرتا ہوں، اس میں کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بیان میرا شروع ہو گیا ہے۔
لوگوں کو یہ لگے نا بیان کر رہے ہیں تو لوگ پہلے سے ہی ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب پتہ نہیں آج کیا نصیحتیں کریں گے۔ بیان کرنا ہی نہیں بھائی، باتیں کرو بیٹھ کے، گپ شپ لگاؤ بیٹھ کے، بیان کرنا بڑے بزرگوں کا کام ہے۔ دیکھو ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ لوگ کے غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو، جو اسلام کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کانسیپٹس ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، وہ پہلی نظر میں بہت اٹریکٹیو ہیں، بہت دیکھنے میں خوشنما لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم پتہ نہیں ہے مسلمان اللہ نے ہمیں پیدا کر کے کس مصیبت میں معاذ اللہ ہمیں ڈال دیے۔ نظر کی حفاظت، سود نہیں کھانا، رمضان کے روزے، زکاتیں، ابا اماں کو گھر میں رکھو اور بوڑھی ماں کی کڑوی کسیلی برداشت کرو، بیگم رکھو، اور پھر ساری زندگی اس کا نان نفقہ، اس کی ٹینشن۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کھل کے لوگوں نے گرل فرینڈ کی ترغیبیں دینا شروع کر دی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ گرل فرینڈ رکھتے تھے لیکن اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے۔ اب تو کھل کے لوگوں نے کہا کہ بھائی بیوی تو ٹینشن ہے، گرل فرینڈ رکھو، کیسی سکون کی زندگی ہے، جب چاہے چھوڑ دو، جب چاہے استعمال کرو۔ بیوی بنا لی، طلاق کے بکھیڑے، پھر سالوں کے جھگڑے، پھر سسر ساس خاندان، ایک ٹینشن، خرچہ کتنا ہوتا ہے، مہر کا خرچہ، نان نفقے کا خرچہ، لڑائیاں جھگڑے، پھر بچے بھی پیدا ہوں گے ان کی ٹینشن، اسکول کی فیسیں، پھر ان بچوں کو بڑا بیٹیاں ہیں تو پھر ان کی شادیوں کی ٹینشن۔ ابے بھائی ساری ٹینشنیں ختم کرو، ٹینشن فری زندگی گزارو، اور جب خواہش پیدا ہو کسی سے تھوڑی دیر کا ریلیشن قائم کرو، اچھی لگے تو ریلیشن کو برقرار رکھو، اگر دل بھر جائے تو بریک اپ۔ تو کیا کر دو؟ آپ لوگوں نے سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے، جب میں اسے ادھورا چھوڑوں۔ یہ جملہ سمجھ میں آیا یا یہ بھی نہیں آیا؟ جب میں کوئی سینٹینس نامکمل چھوڑوں گا تو فل ان دا بلینکس آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ میرے ساتھ میری بات چیت میں شریک ہیں، شامل ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، چاہے وہ مردوں کی ہو چاہے وہ لڑکیوں کی ہو، ان کو غیر مسلموں کی دنیا ایک بہت خوبصورت باغ نظر آتا ہے، گارڈن نظر آتا ہے، جہاں ٹینشن فری لائف، عورت شوہر کی ٹینشن سے آزاد۔ وہ بھی تو آزاد ہے نا شوہر کی ٹینشن سے۔ کیا خیال ہے بھائی میاں ہوگا تو اس کے حقوق، سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا میاں کے سامنے سجدہ کرے۔ لو بھائی اس مہنچو کے سامنے ہم سجدہ کرنے کی ہمیں حکم ہوتا اگر اللہ اجازت دیتا ہے؟ کیا ہے یہ ہمارا ایک کانٹیکٹ ہی تو ہوا ہے، میاں بن گیا، اس کی اطاعت کرو۔ یہ اگر تم سے ناراض سوئے گا تو حدیث میں آتا ہے شوہر جب بیوی سے رات کو ناراض سوئے تو اس رات بیوی جتنی عبادت کرے گی اس کی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ بوائے فرینڈ کی یہ ٹینشنیں ہیں، بولتے کیوں نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جب میں بولوں ہے نہیں ہے تو آپ بولو نہیں، جب ہاں کا جواب ہو تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ ہاں۔ ایسے بد بیٹھے جیسے مجھے لگے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، کسی پروگرام میں آ رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا۔ اس بیان کے سلسلے میں یہاں جنگل جانے کے لیے حاضر نہیں ہوا، زامبیا میں بیان کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ جنگل کا تو مجھے شوق ہے، آج بھی مجھے یہ لوگ لے کے جا رہے تھے سمندر میں، وہ بوٹ نہیں ہوتی وہ چلانے کے لیے، وہ اسکوٹر سمندر میں نہیں ہوتا وہ چلاتے ہیں، میں نے منع کر دیا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ کینیڈا میں مجھے ہیلی کاپٹر کی رائڈ دلا رہے تھے، میں نے کہا مجھے کوئی شوق بولو نہیں ہے، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جاؤں میں نے کہا بچوں کے شوق ہے، ہمارے شوق نہیں ہے، جو بڑوں کے شوق تھے وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں۔ خیر بہت گہری بات ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر پھر انہوں نے مجھے پلین میں لے کے جا رہے تھے، دوست ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کینیڈا میں آپ کو پلین اڑوائیں گے، میں نے کہا مجھے پلین اڑانے کا کوئی شوق، بچپن کا شوق تھا پائلٹ بننے کا، نہیں بنے، اب کیا کھلونے والا جہاز اڑائیں کیا ہوگا؟ تو مجھے شوق ہے بھائی جنگل جانے کا۔ میرے ولاگز میں نا ایک صاحب کہنے لگے جنگل سے باہر آ جاؤ۔ اب امریکہ میں گیا، وہاں بھی جنگل میں گھس گیا میں، کسی نے کہا امریکہ میں جا کے بھی جنگل 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 جنگل۔
بھائی اللہ کا وجود جنگلوں میں نظر آتا ہے، بلڈنگوں میں انسان اللہ کو بھولتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیچر میں نیچر کو بنانے والا جو کریٹر ہے وہ دکھے گا آپ کو. ابھی تو قرآن نے کہا وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور کرو تو تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا. اپنی ذات میں غور کرو. جانوروں کے بچوں کو دیکھو یار، کیسے جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں. خدا کی قسم یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. ڈاروین تو کہہ کے چلا گیا یہ خود بخود بنا ہے اور یہ ایوالو ہو کے سب چیزیں ایسے. ابے بھائی ایوالو ہو کے ماں کے دل میں ماں کی ممتا کہاں سے آ گئی؟ شیر میں دھاڑ کہاں سے آ گئی؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کا جو انٹروڈکشن کرایا ہے قرآن نے. پہلے میں وہ بات کر دوں، میں یہاں پر جنگل میں جانے کے لیے نہیں آیا میں بیان کے لیے، تبلیغ کے لیے ہوں. جنگل میں جانا کیا ہے؟ گریوی ہے، گریوی. تو وہاں بھی مجھے وہ وینکوور میں وہ ٹورنٹو میں لے کے جا رہے تھے جہاز میں. میں نے کہا نہیں بھائی جہاز میں نہیں جاؤں گا، میں مجھے نیچر دکھاؤ. تو میں نارتھ پول گیا، نارتھ پول جہاں 6 مہینے راتیں ہوتی ہیں. وہ مجھے منظر دیکھنا تھا یار، دنیا کا لاسٹ اینڈ آف دی ورلڈ کیسا ہوتا ہے بھائی. تو وہاں جانور کون کون سے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے تھے لوگوں نے کہا اگر وہ آپ نے قریب سے دیکھے تو پھر آپ کو کوئی دوبارہ دیکھ نہیں سکے گا. کچھ جانور نارتھ پول پہ کینیڈا کے ایسے تھے، اتنے خطرناک جانور تھے. کسی نے کہا کہ قریب جا کے اگر آپ نے ان جانوروں کو دیکھا تو مفتی صاحب پھر آپ کو کوئی قریب سے بھی نہیں دیکھ سکے گا. یعنی وہ اتنی جلدی، وہ بڑے بڑے ریش ہے، کھا جاتے ہیں بندہ. خیر، تو نیچر میں انسان کو اللہ نظر آتا ہے. قرآن کہتا ہے وفی انفسکم، تمہاری ذات کے اندر اللہ کے وجود کے دلائل ہیں. خیر میرا بیان کا رخ چینج ہو رہا ہے، میں ڈاروین پہ آ رہا ہوں. جو ٹاپک لے کے چلا تھا اسی کو مکمل کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو، جب انسان دنیا میں غیر مسلموں میں رہتا ہے نا، خاص طور پہ جو مسلمان، تو غیر مسلم کی دنیا اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ عیش و عشرت کا سارا سامان وہ غیر مسلموں کے پاس ہے، وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس پابندیاں ہیں، غیر مسلموں کے پاس آزادیاں ہیں. تو جب انسان کے پاس دو راستے ہوں، ایک پابندیوں والا اور ایک آزادیوں والا، تو کون سا راستہ اٹریکٹ کرے گا اس کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ آزادی والا بھائی. تو اس لیے آپ جب زیمبیا میں آئے، آپ کو ایک اسلام مسجد اور ملا کا راستہ نظر آیا. اس میں پابندیاں، داڑھی رکھو، نظر کی حفاظت کرو، بیگم رکھو، گرل فرینڈ مت رکھو، بچے پیدا کرو، نسل مت روکو. یہ بھی اسلام کا حکم ہے. نکاح ہے ہی نسل بڑھانے کے لیے. یہ جو میاں بیوی کا ریلیشن یا مرد اور عورت کا ریلیشن فطرت نے رکھا ہے، یہ ایویں نہیں رکھا. ایویں سمجھتے ہو؟ ایویں نہیں رکھا، پنجابی میں کہتے ہیں ایویں. یہ ایویں نہیں رکھا، اس کا کوئی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ نسل بڑھے. آپ نے نسل روکنا شروع کر دی کہ بچوں کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا. تو غیر مسلم کے پاس آزادی ہے، وہ کہتا ہے میں بچوں کی ذمہ داریوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ بولو، آزاد. ٹوپی سے بھی آزاد، بالوں کی کٹنگ سے بھی آزاد. اب دیکھو غیر مسلموں کے بال دیکھو کیسے کیسے بال ہوتے ہیں، میں نے تو دیکھے ہیں نا. کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، یہاں بھی بال یہاں بھی بال، بیچ میں ایک ہائی وے بنائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. یہ ہے مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں. جہاں ہائی وے ہے، جگہ ہے، وہیں بناؤ گے آپ. جہاں روڈ، یہ سر روڈ کے لیے نہیں بنایا. حدیث میں صراحتاً منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم دیا جس کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے، یا تو پورے سر کے بال رکھو یا پورے سر کے بال منڈواؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے زیبرا کراسنگ کر دی سر کے اوپر. لیکن غیر مسلم کرتے کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے. غیر مسلم جب چاہتے اپنے ڈیزائن بنواتے ہیں، گندواتے ہیں جسم کو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا کامن لفظ ہے، ہاں، ٹیٹو بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس کی اجازت دی؟ بولو نہیں، حرام. تو پابندیاں کہاں ہیں بھائی؟ اسلام میں 20 قسم کی پابندیاں. جب آپ غیر مسلم کنٹری میں آتے ہو، جب تک مسلمانوں کی کنٹری میں رہتے تو سارے اس پابندیوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے چلو ہم پیدا ہی ایسے غلام ہوئے، معاذ اللہ، جس کو غلامی سمجھتے ہیں ہم. لیکن جب غیر مسلموں میں آتے ہو، آپ کے کلاس فیلو وہ پی رہا ہے، آپ کو ابو نے منع کیا ہوا ہے نہیں پینا، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آئے گا؟
یار وہ پی رہا ہے، وہ پی کے جھوم بھی رہا ہے، اور ہم کتنی بھی ٹینشن میں ہو ہمیں پینے کی اجازت نہیں. میں پانی پینے کی بات نہیں کر رہا، میں پانی پینے کی بات نہیں کر رہا. غیر مسلم پہ اجازت، وہ صبح جب چاہے سو کے اٹھ جائے. ہم پر پابندی ہے بھائی، صبح آپ کو جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، ہم پہ پابندی ہے، ہم نے اپنی نیند کو قربان کرنا ہے. غیر مسلم آزاد ہے، وہ قربان کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. تو پابند ہم ہیں یا وہ ہے؟ ہم ہیں پابند. اتنی پابندیاں. لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ کہتے ہیں بدکاری اور زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب جانا کسے کہتے ہیں؟ کسی لڑکی سے گپ شپ لگانا، فون پہ ہیلو ہائی کرنا، اس سے فری ہونا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جب پابندی ہے تو پابندی ہے، جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے بس. غیر مسلم آزاد ہے، رمضان کا روزہ رکھے یا نہ رکھے. کھانے پینے کی کتنی پابندی ہے اسلام میں، دیکھو کتنی ساری پابندی اللہ نے لگا دی کھانے پینے کی. گوشت غیر مسلم جو چاہے گوشت کھا لیں، کتا کھا لیں، ان کی مرضی. ان کے یہاں دونوں آپشن ہے، کتا بھی ان کو کھا سکتا ہے، وہ بھی کتے کو کھا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب کتا کو اجازت ہے کہ ہمیں کھا لے، اگر کتے کا موڈ ہو تو انسان کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کتا کسی مذہب کی پابندی کرتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے انسان کو کھانے کا، لیکن چونکہ اسلام میں حرام ہے میں نہیں ویسے کتا نہ کھائے اس کی مرضی. لیکن جب کتا کتے پن پہ آ جائے اور انسان کو کھانے کی سوچے تو کوئی مذہب ہے اس کے لیے جو اس کو رکاوٹ ڈالے؟ تبھی غیر مسلم کہتے ہیں، چائنا والے کہتے ہیں جب کتے کو اجازت ہے کہ ہمیں کھا سکتا ہے تو ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے کہ ہم کتے کو کھائیں؟ وہ کتا بھی کھا لیتے ہیں. وہ ہم پہ پابندی ہے بھائی، اتنی ساری پابندی. اچھا صرف کھانے پینے کی جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں نا، ان کی طویل فہرست ہے، لمبی چوڑی فہرست. اچھا غیر مسلم میں ایک چیز دیکھو، اگر آپ نے کسی سے پیسے چوری کیے اور ان چوری کے پیسوں سے آپ نے روٹی خریدی تو اسلام میں یہ انلیگل بھی ہے گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے، حرام بھی ہے اللہ کے لا کی وجہ سے. غیر مسلم میں ایک جرم ہے، انلیگل تو ہے، حرام بولو نہیں ہے. تو غیر مسلم اگر چوری کر کے روٹی کھاتا ہے جبکہ روٹی حلال تھی تو اس کا نظریہ یہ کہ انلیگل کام کر رہا ہوں میں. جبکہ مسلمان پر پابندیاں ہیں بھائی، انلیگل ہونے کا گناہ الگ ہوگا، گورنمنٹ کے لا کو توڑ رہے ہو، اور حرام ہونے کا گناہ الگ ہوگا کیونکہ اللہ کے قانون کو بھی توڑ رہے ہو. اس لیے اس میں صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لقمہ جو تم کھا رہے ہو یہ انلیگل ہے، نہ یہ نوالا جو تم کھا رہے ہو حرام ہے. خنزیر کھا لو یا چوری کی روٹی کھا لو، دونوں کیا ہے؟ برابر. تبھی میں وہ لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے مرغی چوری کی اور الٹی طرح سے ذبح کر رہا تھا. کسی نے کہا بھائی اس طرح حرام ہو جاتی ہے. اس نے کہا پہلے کون سا حلال کی ہے؟ چوری کی ہے نا، ادھر سے کاٹو ادھر سے کاٹو. ایسے فلسفہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب ادھر سے کاٹو گے تو ڈبل حرام ہو جائے گی نا، مردار بھی ہوگی چوری کی بھی ہوگی. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ حرام تو پھر بھی رہے گی نا. تو غیر مسلم کے لیے تبھی تو دیکھو میرے بھائی، غیر مسلم لوگ ہم پہ اشکال کرتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں قانون ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اللہ کہتے ہیں اس چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو، ہے نا قرآن میں. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ کہتے ہیں چوری کرنے والا مرد، یہ حکومت کو آرڈر ہے، پبلک کو آرڈر نہیں ہے. اگر ہمیں آرڈر ہوتا تو ہم بہت سو کے کاٹ چکے ہوتے اب تک. جو الیکشن میں جیتتے رہتے ہیں ان میں سے بہت سو کے ہم پاکستان میں ہاتھ کاٹ چکے ہوتے. لیکن اللہ نے آرڈر ہی ان کو دیا جو خود حکمرانوں کو آرڈر دیا ہے نا، اس لیے وہ قانون بھی نافذ نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں لا بنا دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، جتنے سیاسی لیڈر ہیں چند ایک کو چھوڑ کر سارے ٹنڈے اور لنجے گھوم رہے ہوں، اس لیے وہ یہ لا نہیں پاس ہونے دیتے. خیر سیاسی باتوں سے میں نے اوائڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے بھائی، ہم سیاسی باتیں نہیں کریں گے.
تو اب تبھی دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. اب غیر مسلم لوگ کہتے ہیں اس میں 5,000 کی یا 10,000 روپے کی چوری کی ہے. یہاں وسیم بھائی ہوتے ہیں زیمبیا میں ہوتے ہیں, تو وسیم بھائی سے پیش کی معذرت, کیونکہ میں کیریکٹر کے طور پہ وسیم بھائی کو ہی اکثر پیش کرتا ہوں. کسی نے وسیم بھائی کی چوری کی, کتنی؟ 10,000 روپے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چوری کی بات تو سمجھ میں آئے گی نا یار, اگر واپس کی ہوتے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. 10,000 روپے وسیم بھائی کے چوری کیے, وسیم بھائی نے اس کو معاف کر دیے, کوئی ہاتھ نہیں کٹے گا, ٹھیک ہے, پہلے ہی معاف کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا زید نے وسیم بھائی کے 10,000 روپے جو لیے تھے واپس کر دیے, تو بھی ہاتھ بولتے کیوں نہیں کٹے گا. لیکن زید نے وسیم بھائی کے 10,000 روپے چوری کیے, وسیم بھائی کورٹ میں, اسلامی عدالت میں پہنچ گئے, اسلامی کورٹ میں جا کے کیس کیا, گواہوں سے ثابت کیا کہ زید نے 10,000 روپے چوری کیے اور ثابت کر دیا. کورٹ بلائے گی زید کو, بولے گی بھئی یہ گواہ ہے, تم پہ 10,000 روپے کا کیس ثابت ہو گیا ہے, تمہاری سزا اب چور ہونا ثابت ہو گیا. اب وسیم کہتا ہے میں نے معاف کیا, شریعت کہتی ہے معاف بولو نہیں ہوگا. کیوں؟ اب اللہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص چوری کرے, مرد ہو یا عورت, جب اس پہ چوری ثابت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. اب یہاں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں, اشکال کرتے ہیں, لو بھیا جس بندے کی چوری کی ہے 10,000 روپے, وہ تو ہاتھ کٹوانے پہ راضی نہیں ہے, تو مدعی سست گواہ چست. یہ لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بھائی زید کبھی چاہے گا کہ ہاتھ کٹ جائے؟ سوری, وسیم چاہے گا کہ 10,000 کے پیچھے میرے جگری دوست زید, جس سے میرا لنگوٹی یار تھا, بچپن کا دوست تھا, اس بیچارے کو ضرورت پڑ گئی, اس نے 10,000 روپے چوری کر لیے, $10,000 کی بات نہیں کر رہا, 10,000 روپیے کی بات کر رہا ہوں. تو اگر چوری کر لی اس نے, تو میں نہیں چاہوں گا اس کا ہاتھ کٹے, کورٹ بھی چاہے گی کہ اس کا ہاتھ کٹے, کورٹ بھی نہیں چاہے گی, وہ بھی انسان ہے. لیکن اللہ کا قانون عدالت کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اسے معاف کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. جزاء بما کسبا, جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا. اب غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں, لو بھیا 10,000 روپے کی چوری کی اور ہاتھ 10 کروڑ روپے کا کٹ رہا ہے. ہاتھ کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے میرے بھائی؟ 10 کروڑ بھی کم ہے, کیونکہ جب پھڈا ہوگا نا اور دیکھے گا ہاتھ نہیں ہے, صحیح ہے نا, تو وہ کہے گا بھائی یہ 10 کروڑ میں بھی, 10 کروڑ کا بھی اس سے بھی مہنگا ہے ہاتھ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کہ 10,000 روپے کی چوری کی اور ہاتھ کٹ رہا ہے 10 کروڑ روپے کا. تبھی غیر مسلم کہتے ہیں اسلامی قانون معاذ اللہ یہ ظلم پر مبنی ہے. 10,000 کی چوری پہ 10 کروڑ کا ہاتھ کٹ رہا ہے. جس کی چوری کی ہے وہ بھی راضی ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے نہیں کاٹو. جج کی بھی اپنی خواہشات ہے کہ نہیں کاٹو, لیکن بیچ میں اللہ انوالو ہو رہا ہے, اللہ بیچ میں ان ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ, جب اللہ کی حدود تم جاری کرو گے, تم اس پہ جاری کرو گے اللہ کی سزا, تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. جتنا ہاتھ, جتنی انگلیاں, جتنی ہتھیلی کاٹنے کا حکم دیا اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے. تو کیوں حکم دیا بھائی اللہ تعالیٰ نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ حدود کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے, اس لیے اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اللہ کہہ رہی ہے 10,000 روپے جو اس نے جرم کیا, یہ تو زید نے چوری کی, وسیم کی, یہ اللیگل کام کیا ہے اسٹیٹ کے لحاظ سے. یہ جو اللیگل ہے تو اس کے بدلے میں 10,000 ہی بنتے ہیں. تو اللیگل ہونے کی جہت سے دیکھا جائے تو 10,000 کے بدلے میں زید پر لازم ہو کہ 10,000 پکڑا لے اور جان چھوٹے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اس سوسائٹی میں اللہ کو ان نہیں مانتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اپنے بندوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بس پیدا کر کے بھول گیا. ابھی 4-6 دن پہلے ایک شخص کا ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ ایک چھوٹا سا انٹرویو دیکھا, میں نے انٹرویو دیکھا. آج کل نا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان ترقی کر رہا ہے نا, اس ترقی کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں, یقیناً فائدے ہیں, ہم بھی اس ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بلوٹوتھ ریکارڈ کر رہا ہے,
میں جہاز میں اڑ کے زیمبیا پہنچ گیا. یہ اگر ٹیکنالوجی نے ترقی نہ کی ہوتی تو میں ابھی کراچی سے کوئٹہ بھی نہ پہنچا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے زیمبیا آنے کے لیے, اور جب تک میں پہنچتا تو میرے بچے بڑے ہو چکے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو ابھی چھوڑو, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو یہ ٹیکنالوجی کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن پتہ ہے جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو اس نعمت کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. تکبر غریبوں میں ہوتا ہے یا دولت مندوں میں ہوتا ہے؟ بولو. اچھا, نعمت غربت ہے یا دولت؟ بول, ان کو بولنا پڑے گا. یہ تو غربت نعمت ہے یا دولت نعمت ہے؟ ابے دولت نعمت ہے نا. اگر غربت نعمت ہوتی تو تم سب زیمبیا غریب بننے کے لیے آئے ہو کیا؟ یہاں پہ پیسہ کمانے آئے ہو نا. دولت نعمت ہے, غربت کیا ہے؟ آزمائش. بیماری نعمت ہے یا صحت نعمت ہے؟ صحت. عہدہ نہ ہونا نعمت ہے یا کوئی عہدے کا ہونا نعمت ہے؟ عہدے کا ہونا نعمت. لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ, تکبر غریبوں میں ہوتا ہے یا مالداروں میں ہوتا ہے؟ مالداروں میں. تکبر بیماروں میں ہوتا ہے یا صحت مندوں میں ہوتا ہے؟ صحت مندوں میں ہوتا ہے نا. تکبر ماتحتوں میں ہوتا ہے یا باس میں ہوتا ہے؟ اکڑ کے کون چلتا ہے؟ جو ملازم ہے, چپڑاسی, یا وہ جو باس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا ہر وقت میٹر شارٹ رہتا ہے نا. ابے ناک پہ مکھی کون بٹھا کے رکھتا ہے؟ تم لوگ کو ناک کی مکھی کا ہی نہیں پتا, کراچی والوں کو پتا ہے. یہ باس کے ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے. باس کا موڈ چیک کرنا پڑتا ہے. باس نہیں دیکھتا میرے جو ماتحت ہیں, امپلائیز ہیں, ان کا موڈ کیسا چل رہا ہے آج. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے باس کا موڈ آج کیسا ہے. تکبر باس میں ہوتا ہے حالانکہ عہدہ نعمت ہے. تکبر مالداروں میں ہوتا ہے حالانکہ عہدہ نعمت ہے. اور تکبر صحت مندوں میں ہوتا ہے حالانکہ صحت ایک نعمت ہے. تو پتا چلا نعمت کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے. جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ تکبر. دیکھو, جب بھی ڈاکٹر, ایکسپرٹ ڈاکٹر آپ کو کوئی اچھی میڈیسن دے گا جو آپ کے لیے نعمت ہوگی اور آپ کا علاج کرے گی, تو اس میڈیسن کے بارے میں بتائے گا یہ آپ کی بوسٹر کا کام دے گی, لیکن کچھ اس کے سائیڈ افیکٹ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ جم جاتے ہو صحت بنانے کے لیے, مسل بنانے کے لیے, بہترین, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اگر اس کے ساتھ ڈائٹ اچھی نہیں ہوئی تو جتنے ہیں اس سے بھی جاؤ گے آپ, بیلنس ہی ختم ہو جائے گا آپ کے اندر. بیلنس ایک بہت ٹرم ہے ہماری, کبھی اکیلے میں ملیں گے چھاؤں میں تو بتاؤں گا بیلنس کا مطلب کیا ہے. بیلنس ایک لفظ ہے, یاد کر لو بیلنس. کیونکہ میرے پاس بہت باریک باریک لڑکے آتے ہیں, بہت دبلے دبلے, کرتا اتارے تو ایکس رے نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے, اور باتیں پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ہم 4 شادیاں کریں گے. تو ان کو میں کہتا ہوں آپ میں بیلنس, بولو پہلے بیلنس ہو. تو آپ جب بھی کوئی ہائی ڈوز لیتے ہیں, جب بھی کوئی طاقت کی آپ دوائیں زیادہ کھاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں گردے پہ افیکٹ کرے گی. پین کلر کھاتے ہیں ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں, گردے پہ افیکٹ کرے گی. لہذا ڈاکٹر اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں. پانی کا استعمال بڑھا دے تاکہ گردے, کڈنی آپ کے واش ہوتے رہے. جم جا رہے ہیں مسل بنیں گے, لیکن ڈائٹ میں پروٹین کو کا اضافہ کر دے. کارب کو بولتے ہیں کہ نہیں بولتے بھائی, کارب کم کرے. تو جو بھی بوسٹر, جب آپ ہائی اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں بہت زیادہ پاورفل, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اچھے جراثیم کی تو ایسی کی تیسی کرے گی, لیکن یہ آپ کے برے جراثیم کو تو مارے گی, اچھے جرمز کو بھی مارے گی. ساتھ میں کوئی ملٹی وٹامن کوئی ٹیب لے لیں یا کوئی سیرپ لے لیں, بہت ساری چیزوں کے سائیڈ افیکٹ. یہ دوا ایسی ہے جگر کو اثر ڈالے گی, ساتھ میں کوئی جگر کو ٹھیک کرنے کے لیے, لیور کی پاور کے لیے بھی کوئی الگ سے چیز کھاتے رہے آپ. جب بھی کوئی چیز لی جائے جو آپ کے لیے نعمت ہو تو اس کے سائیڈ افیکٹ دوا پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے اس سے کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے یہ کیا جائے گا. تو خوب سمجھ لو, جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے, نعمتوں میں عام طور پر 3 نعمتیں, دولت, 4 نعمتیں آپ اس میں چوتھی بھی شامل کر لیں, دولت, شہرت, صحت اور منصب. منصب کا مطلب دادا ہو آپ علاقے کے, آپ کی بات سنی جاتی ہے. شہرت کا مطلب مشہور ہو آپ,
صحت کا مطلب طاقتور ہو آپ، دولت، صحت، منصب اور شہرت. تو یہ چار چیزیں جب بھی انسان کے پاس آتی ہیں، اور انہی چار میں انسان ترقی کرتا ہے، انہی چار میں انسان ترقی کرتا ہے. ان چار نعمتوں کی وجہ سے، یہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان چاروں نعمتوں کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے، وہ کیا ہے؟ تکبر. اور ایک نعمت ایسی ہے کہ وہ ان سب پہ بھاری ہے، لیکن اس میں جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے، وہ ہے علم. میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ نالج، چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو. نالج ایسی چیز ہے، جب انسان کے پاس صحت آتی ہے تو بھی کبر پیدا ہوتا ہے، بیماروں کو حقارت سے دیکھتا ہے، محلے میں جب چلتا ہے ویسے لگتا ہے محلے کا دادا آ رہا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو کیسے ٹٹرا ہوا بیٹھا ہوتا ہے نا، اسے آرام سے بیٹھا ہوا. شیر کو دیکھ لو جنگل میں، ابھی ہم نے جو شیر دیکھا نا 7 بیویاں تھی جس کی، وہ تھوڑا ایجڈ لگ رہا تھا. وہ جب جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے نا، بھینسا ملا نہیں ان کو، میت سے واپس آ رہے تھے، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میت سے آ رہے ہیں، ایسے منہ لٹکے ہوئے ان کے. تو وہ 7 ان کی وائفز آگے آگے اور یہ ببر شیر پیچھے پیچھے. یہ چلتے چلتے تھک کے بیٹھ گیا، ایسا ہی تھا نا ظاہر پر، یہ بیٹھ گیا. وہ آگے جاتے جاتے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہسبینڈ پیچھے ایک ایک کر کے وہ بھی بیٹھ گئی. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میں نے کہا کہ اب ان شیرنیوں کے بیوہ ہونے کے دن قریب آ گئے. یہ تھک گیا بیچارہ. تکبر آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ ختم. تو صحت جاتی ہے، تکبر جاتا ہے. بیماروں میں کبر نہیں ہوتا، بیمار تو ہائے 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 کر رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. غریب میں تکبر نہیں ہوتا، اگر ہو تو بہت بڑا جرم ہے ہی نہیں کچھ جیب میں تکبر کے لیے. کیا خیال ہے؟ ادھار لے کے چیزیں لی ہوئی ہوتی ہیں اس بیچارے نے، مکان کا کرایہ دینے کے لیے پڑوسیوں سے ادھار لے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو نعمتیں ہیں ان میں تکبر زیادہ، یعنی ان کے سائیڈ افیکٹ میں یہ ہے کہ کبر آ جاتا ہے انسان کے اندر. لیکن ان چاروں نعمتوں پہ جو سب سے بھاری نعمت ہے نا وہ ہے علم، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم. تو قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جن قوموں کو بھی اللہ نے نالج دی تھی زیادہ، دنیا کی نالج، ان کے اندر پیغمبروں کی مخالفت کا جذبہ زیادہ تھا. کیوں؟ فرحوا بما عندهم من العلم، قرآن کے الفاظ ہیں جب پیغمبر ان کے پاس اللہ کے دین کا پیغام لے کے آتے تھے تو اللہ کہتے ہیں جو ان کے پاس ٹیکنالوجی اور سائنس کی نالج تھی، اس نالج کی وجہ سے وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگتے تھے، تکبر کرنے لگتے تھے. کیا مطلب؟ وہ پیغمبروں کو تانا دیتے تھے ہمیں یہ بھی آتا ہے اور آپ کو یہ نہیں آتا، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا. جیسے قوم عاد اور قوم سمود کے پاس ایک ٹیکنالوجی تھی، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑے یا کوئی مشینیں اس دور میں ایجاد کی ہوں گی، ان کو تراش خراش کر کے نا پوری ایک محل، شاہی محل تیار کر لیا کرتے تھے اندر. آپ بتاؤ یہ آسان کام تھا کیا؟ احرام مصر آج آپ کے سامنے ہے، اس زمانے میں اتنی بڑی بڑی دیواروں کو بغیر جوڑ کی دیواریں کون سی کرینوں کی مدد سے اٹھا کے پہاڑوں پہ نصب کی ہے، اور کون سا مسالہ اور میٹیریل اس میں یوز کیا ہے کہ 4000 سال گزر گئے اور وہ دیواریں اب تک بوسیدہ نہیں ہوئی ہیں. اور آپ کو پتا ہے مجھے ایک بہت بڑے ڈینٹسٹ نے بتایا کہ جو فرعونیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں ان میں بہت سو کے روٹ کنال ہوئے ہوئے دانتوں میں. روٹ کنال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ دانتوں کی جو نسوں کو کاٹ کے وہ سونے کی جو تاریں ہوتی تھی ان کے ذریعے روٹ کنال ہوتا تھا. تو اس دور میں بھی آج سے 4000 سال پہلے ڈینٹسٹ نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ وہ دانتوں کا روٹ کنال کیا کرتے تھے. کیونکہ فرعونیوں کے بارے میں جو میں نے ریسرچ پڑھی ہے وہ یہ کہ ان کمبختوں کو دانت صاف کرنے کی توفیق نہیں ملتی تھی، ان میں سے ہر دوسرا آدمی دانتوں کی بیماری میں مبتلا تھا. تو دانتوں کے بیماریوں کی کثرت کی وجہ سے دانتوں کے ڈاکٹروں نے بھی ترقی کی ہے. جس علاقے میں جو مرض زیادہ ہوگا وہاں اسی کے ڈاکٹر حکیم پیدا ہوں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جو بیماری زیادہ ہوگی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
تو قرآن کہتا ہے کہ جو پیغمبر جب ان کے پاس آیا کرتے تھے تو ان لوگوں کے پاس جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تھا، اس علم کی وجہ سے یہ پیغمبروں کی توہین کرتے، یہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی آتا ہے، آپ کو یہ نہیں آتا، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا، ہمیں تو بزنس کرنا آتا ہے، آپ کو بزنس کرنا نہیں آتا۔ حالانکہ پیغمبروں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں یہ آتا ہے، پیغمبروں کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، پیغمبر میسنجر آف گاڈ ہوتے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں دیکھو جس نے تمہیں بنایا ہے یہ نالج بھی اس نے تمہیں دی ہے، یہ دماغ جس کے ذریعے تم نالج حاصل کرتے ہو یہ دماغ بھی اس نے تمہیں دیا ہے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے، وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ یہ کمبخت جو نالج ان کو بھیک میں ملی، جو دماغ ان کو بھیک میں ملا، جو آنکھیں ان کو بھیک میں ملی، جو کان ان کو بھیک میں ملے، یہ کمبخت تکبر میں آ کے اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا، کہہ رہے ہم نے، ہمارا دماغ ہے جو ہم نے یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں جو ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ہمارے پاس سننے کے لیے کان ہے جو ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے۔ پیغمبر ان کو بتاتے تھے یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، یہ زبان ہم نے بنائی ہے، یہ ہونٹ ہم نے بنائے ہیں، یہ کان ہم نے بنائے ہیں، یہ گھٹنے ہم نے بنائے ہیں، یہ جوائنٹ ہم نے فکس کیے ہیں، آسمان سے بارشیں ہم برساتے ہیں، زمین سے نباتات ہم اگاتے ہیں، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر تراور درخت ہم بناتے ہیں، اور سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، ایک پانی آسمان سے برستا ہے اور زمین سے کیسے کیسے مختلف قسم کے نباتات اور رنگ برنگے پھول بوٹے اور کتنے لاکھوں قسموں کے پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ بیج میں سارے سافٹ ویئر ہم نے سالو کیے، ان میں سے کوئی بھی کام تم نے نہیں کیا۔ اب اگر تم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے چاند تک پہنچ رہے ہو، مریخ تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہو، کراچی سے جہاز اڑتا ہے اور 10 گھنٹے میں جناب زمبیا پہنچ جاتا ہے، اور جہاز اڑتا ہے اور ہواؤں میں لیتا ہوا تمہیں امریکہ اور ٹورنٹو اور کینیڈا پہنچا دیتا ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا۔ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس لوہے کو خدا نے زمین میں اتارا ہے، جس لوہے سے تم نے بحری جہاز بنائے، جس لوہے سے تم نے ہوائی جہاز بنائے، ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا جو ہواؤں جہازوں کو لے کر اڑتی ہے۔ سخر لکم البحر، یہ پانی میں بڑے بڑے جہازوں کو لے کے چلنے کی طاقت ہم نے رکھی ہے۔ ارشمیدس کا جو لا ہے کہ جہاز ڈوبتا نہیں ہے، یہ لا ہم نے بنایا، ارشمیدس نے نہیں بنایا، ارشمیدس نے تو صرف بتایا ہے، بنانے والا تو اللہ ہے۔ یہ گریوٹی کا جو لا ہے یہ نیوٹن نے بتایا ہے، بنایا اللہ نے ہے۔ جو نیوٹن بتانے والا ہے اس کو تو مانتے ہو، اس کو تو سارے دعائیں دیتے ہو، جو لا بنانے والا خدا ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بار ہے، اس خدا کو تم بھول کے بیٹھتے ہوئے ہو۔ یہ ہے پیغمبروں کا پیغام، لیکن انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے پیغمبروں کے پیغام کو بھول جاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیتا ہے۔ تو پیغمبر ہمیں آ کے بتاتے ہیں اور پیغمبر کے وارثین بتاتے ہیں، بھائی دنیا میں جب تم پیدا ہوئے ہو تو تمہارا سب سے پہلا رشتہ گاڈ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے۔ اس علم میں اور اس دولت میں، اس صحت میں اور اس منصب میں پڑھ کر تم اللہ کو مت بھول جانا، کیونکہ تم سے پہلے شیطان یہ کام کر چکا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود یہ کام کر چکی ہے اور قوم فرعون یہ کام کر چکے۔ فرعون کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تھا، موسیٰ کے پاس یہ علم نہیں تھا۔ فرعون کے پاس صرف علم نہیں تھا، فرعون کے پاس ترقی بھی تھی، موسیٰ کے پاس ترقی نہیں تھی۔ فرعون حضرت موسیٰ کو تانے دیتا تھا، ہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے پاس محل ہے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ آج بھی لوگ مولویوں کو تانے دیتے ہیں، امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یورپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ جناب خلاؤں میں سیارے بھیج رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان تو بیچارہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ تو کرپشن سے جان نہیں چھڑا پا رہا۔ آج ہمیں یہ تانے ملتے ہیں، مولویوں کو کیا آتا ہے، علماء کو کیا آتا ہے، اسلام نے کون سا ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی دی ہے؟ بھائی اسلام آنے کے بعد ہی ترقی ہوئی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، نہ بھی ہوتی ترقی۔ پیغمبروں کی دعوت کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں پڑھ کے خدا کو تم نے بھولنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد ہم سب کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، ہم سب کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے ایک استاذ ہیں بہت لمبے چوڑے، ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بڑی ایک پرسنالٹی دی ہے۔ وہ اتفاق سے چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے،
بڑی مشکل سے آئے اس میں، لیکن جا رہے تھے. آگے نا ایک سائیکل والا، وہ راستہ نہیں دے رہا تھا ان کو پیچھے سے گزرنے کا. اب یہ ہارن بجا رہے ہیں، وہ پھر پیچھے مڑ کے برا والا کہنا شروع کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایسی کی تیسی، جیسے کراچی میں ہوتا ہے نا. اب یہ پھر ہارن بجا رہے ہیں. وہ لڑائی کے لیے نا سائیکل سے اتر گیا. اس کو نہیں پتا کہ جتنی چھوٹی سی گاڑی ہے نا، اس کے اندر جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہ اتنے چھوٹے بولو نہیں. تو ہمارے استاد ہیں، انہوں نے مجھے خود ہمیں یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں جب میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں نکلنا شروع ہوا تو اس نے دیکھا یہ نکلتے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے. یہ نکلتے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے. کہہ رہے بھی میں آدھا نکلا تھا کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا اور پیڈل گھمایا اور ایسا بھاگا ہے نا. تو پہلے شرافت سے اس کی سمجھ میں بولو نہیں آئے. جب حقیقت دیکھی نا تو اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو پیغمبروں نے میرے بھائی ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں، ہم بنائے گئے ہیں. ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہم آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آئے. یہ کائنات ہو نہیں سکتا میرے بھائی. ڈارون 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے، وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے. ایوالو ہو کر اتنی خوبصورت چیزیں نہیں بنتی. اگر یہ ایوالو ہوئی بھی ہے تو یہ سافٹ ویئر ایوالوشن کے کس نے ڈالے ہیں؟ ایوالو ہونے کے اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر یار، ایوالو ہو کے آنکھیں اگائی. کبھی ایسا اتفاق دیکھا؟ لا آف چانس سنا ہے نا آپ نے؟ بائی چانس کچھ کام ہو جاتے ہیں. بائی چانس کیا ہوگا؟ آپ نے، چلو آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یہ جو ڈارون کا نظریہ ہے نا، تھیوری، یہ لا آف چانس کہ دھماکہ ہوا تھا، ڈھین 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 یہ بن گیا. پھر کیا ہوا؟ بائی چانس سورج بن گیا. بائی چانس پھر سورج سے کچھ گیسیں نکلی، وہ لپٹتی لپٹتی اتفاق کروڑوں خربوں سالوں میں زمین بن گئی. بائی چانس ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ لپٹتی رہی. وہ ایک انڈین ہے، بڑی زبردست ریسرچ لے کر آتا ہے، اس کا نام ذہن سے نکل گیا. کیا نام ہے اس کا یار؟ اس کی میں دیکھتا ہوں تو اسی کی تحقیق دیکھتا ہوں. وہ انڈین نہیں جو کل میں دیکھ رہا تھا یار، ایک انڈین ہے بہت ریسرچ کر کے چیزیں لاتا ہے. کون سا راٹھی؟ درو راٹھی. نام نہیں پتا مجھے، لیکن اس کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، بڑی کارآمد ویڈیوز ہوتی ہیں، بڑی تحقیق کرتا ہے. کل اس کی ایک ویڈیو دیکھی کہ یہ زمین کیسے بنی. آپ لوگ بھی دیکھیں، بڑی زبردست ویڈیو ہے. جب آپ صحیح چشمے سے کوئی چیز دیکھتے ہو نا تو ہر چیز آپ کو پتا ہے کہاں پہنچاتی ہے؟ اللہ تک. جو ویڈیو بنانے والا ہے نا درو راٹھی، اس کو نہیں پہنچا رہی اللہ تک، دیکھنے والے کو پہنچا رہی ہے، کیونکہ دیکھنے والا صحیح چشمے سے دیکھ رہا ہے. سائنسدان جب کوئی چیز بتاتے ہیں نا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا چشمہ صحیح ہے نا تو آپ ان کی تھیوری اور نظریے سے کہاں تک پہنچو گے؟ بولو نا اللہ تک. دیکھو نیوٹن غیر مسلم تھا، خدا کو مانتا تھا، وہ ایسا نہیں، وہ کرسچن تھا، مانتا تھا اللہ کو. یہ تو آج کل جو ہمارا دیسی لبرل طبقہ ہے نا، دیسی ایتھیسٹ، یہ گوروں سے بھی 4 ہاتھ. جیسے ہمارے ہاں جب یورپ امریکہ میں یہاں کے جو بغیرت، استغفر اللہ، یعنی جو بغیرت کو کیا کہوں میں، جو بغیرت ہی کہوں گا، اب کیا کہوں، جو یہاں کے بغیرت جب وہاں جاتے ہیں نا یورپ امریکہ، تو وہ بغیرتی میں گوروں کا ریکارڈ توڑتے ہیں. وہ دیسی غیرت لیس کہنا چاہیے، بغیرت تھوڑا سخت لفظ ہے. غیرت لیس میں انگلش بھی آ رہی ہے، تھوڑا سا لیس انگلش آ گئی نا. تو یہاں دیسی جو غیرت لیس جب یورپ امریکہ جاتے ہیں نا تو غیرت لیس ہونے میں گوروں سے 6 ہاتھ بولو آگے نکلتے. گوروں میں بھی کچھ گرل فرینڈ ول فرینڈ سے وفا تھوڑی بہت ہوتی ہے، کچھ عرصہ چلتے ہیں. یہاں کے جو جب بغیرتی میں جاتے ہیں نا تو وہ ہر روز کچھ نیا پیس بدل رہے ہوتے ہیں. ابھی میں کیا رپورٹیں پیش کروں آپ کے سامنے. وہ بغیرتی میں ان سے، وہ ماں باپ سے بدتمیزی میں بھی ان سے آگے نکلتے ہیں، شراب میں بھی ان سے آگے نکلتے ہیں، ہر چیز میں. تو ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا، جو مذہب سے نفرت کرتا ہے، یہ ایتھیزم میں وہاں تک گیا ہے جہاں تک ڈارون بھی بولو نہیں گیا. کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم خدا کا انکار کریں گے نا اور ہم بولیں گے گاڈ نہیں ہے اور سائنسی تھیوری سے انگلش میں ٹھش پش کریں گے تو لوگ ہمیں عزت دیں گے. لوگ کہیں گے یہ نیوٹرل لوگ ہیں، یہ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ مولویوں سے ذرا بھی متاثر نہیں. حالانکہ وہ بھی وہاں تک نہیں گئے ہوئے ہوتے. ڈارون کے جو نظریہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے
کہ انسان ایوالو ہو کے آیا ہے، یہ ہرگز اس کا دعویٰ نہیں ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو میں بھی پھر ایسا ہوا ہوگا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دوبارہ سے میں یہ کیوں بار بار اللہ کے وجود کے دلائل دیتا ہوں؟ دیکھو مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ ہی کو بیچ سے نکال دیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے، تو پھر سب فضول ہے. پھر تو بھائی 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی، کلر کی کر خوشی سے پھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق چھوڑ، لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق ختم کر، قطع کر، اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی، کلر کی کر خوشی سے پھول جا. پھر تو لائف کو انجوائے کرو بھائی. پھر یہ ٹوپی رکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ پھر نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت؟ ٹوپی سے بال خراب ہوتے ہیں. دیکھو اس کی سائڈ کی مانگ نکلی ہوئی ہے، ٹوپی رکھ لے گا تو ساری مانگ خراب ہو جائے گی. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے، اللہ معاف فرمائے، پفیں بناتے تھے نا، وہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی، بال سیدھے سیدھے بناؤ، یہ کیا اسٹائلش بال. تو اب ہم جب ٹوپی پہننی پڑتی تھی تو بڑے اسٹائل سے، کراچی کے لڑکے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا، بڑے اسٹائل سے یوں کر کے رکھتے تھے جمعے کے دن کہ وہ نہ خراب ہونے، نہ گھنٹوں محنت کر کے، وہ بھی کسی اپنے گلاسز میں نہیں، کسی اور کی بائک کے گلاس میں بنائے تھے وہ بال. اپنے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جا رہے ہیں نا کالج جا رہے ہیں تو کوئی کسی کی بائک میں نظر آیا تو گلاسز وہاں بال وال سیٹ کیے. تو پھر ٹوپی پہنتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی، یوں کر کے رکھتے تھے، پر بنا کے جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فوراً ٹوپی اتاری تاکہ پف خراب نہ ہو. تو بھائی پھر کیا یہ ٹینشن لینی؟ کس بات کی ٹینشن؟ کھا ڈبل روٹی، کلر کی کر خوشی سے پھول جا، لائف کو انجوائے کرو. پھر تو میں نے وہ ہندو ہے اس کا کل کلپ دیکھا کہ زمین کیسے، مجھے ذرا سائنسی معلومات میں ویسے ہی تھوڑی سی دلچسپی ہے تو میں ایسا کوئی کلپ چھوڑتا نہیں ہوں. یہ جنگلوں میں جاتا ہوں نا، یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ جانوروں کی زندگی کیسی ہے. ولاگ تو غریبی میں ہے، اگر یہ ولاگ نہ بھی بنانا ہوتا پھر بھی میں جاتا ہے جنگل میں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ولاگنگ میں اتنے آگے نکل گئے کہ شیر کے منہ میں چلے گئے. تو وہ یہ تو ولاگنگ تو چلو جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کیمرے میں سیو کر لیں، جب سیو کر ہی لیا تو پبلک کو بھی دکھا دو کیا جا رہا ہے اس میں. تو آپ وہ میری وہ والے ویڈیو ضرور دیکھے گا جو شیر جو شکار مس ہوا ہے نا، تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میت سے واپس آ رہے ہیں. میں نے کہا یار جنگل کے بھی اکنامیکلی حالات شیروں کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہے. صرف پاکستان کے حالات خراب نہیں ہیں، ڈالر مہنگا ہونے سے شیروں پر بھی بہت اثر پڑا ہے. 3 دن ہم نے اس شیر کا تعاقب کیا کچھ اس کو کھانے کو مل جائے. 3 دن سے ایک نوالا بھی ان سب کو نہیں، پوری فیملی کو نہیں ملا. 3 دن ہو گئے. میں نے کہا یار ہم ہی لے جاتے کچھ کھلا دیتے ہیں، لیکن وہاں پابندی ہے جنگل میں، آپ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے. جانوروں کی لائف جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھو آپ. تبھی جب کوئی جانور شکار کر کے کھا رہا ہوتا ہے نا، لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں تو ویڈیو میں نیچے کمنٹس میں لوگوں نے برا بلا کہا ہوتا ہے بھائی تو بچا اس کو بچا. تو یہ جنگل میں لا یہ ہے کہ آپ نے نہ کسی کو بچانا ہے نہ کسی کو کھلانا ہے. ان کی لائف جیسے ہے نا، اس کو وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دو. تو انسان اس میں انٹرفیئر کرے گا نا. اب انسان نے جانوروں کو کھلانا شروع کر دیا نا، اگر شیر پہ ترس کھا کے ہم جا کے کھلائیں تو کچھ دنوں کے بعد شیر بھی ڈبل روٹی اور پیزے پہ سیٹ ہو جائے گا. حقیقت ہے. اس کو بھی کولیسٹرول، پیٹ نکل آئے گا اور بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ہم لوگ تو جہاں جاتے ہیں وہاں بیڑا گرک کر کے آتے ہیں سوسائٹی کا. کولڈ ڈرنک پہ آ جائے گا شیر، کسی دن بھینسا کھائے گا نا، بولے گا آج کچھ سینے میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، کچھ اسپرائٹ یا فانٹا مل جائے یا پیپسی مل جائے یا کوئی سوڈا ہی کھلا دو. تو اس لیے اچھا بنا ہے قانون کہ بھائی جب جنگل میں جاؤ تو آپ کو جانوروں کی لائف میں ڈسٹربنس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بڑا صحیح لا ہے یہ. تو میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کل. اس کی ویڈیو کے آخری الفاظ کیا تھے اس نے پورا بتایا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایسے نام لے کے نا لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ پیسے ویسے کمپنی کی طرف سے ملتے. بھائی میرے کو کوئی پیسے نہیں ملتے، وہ ویسے ہی بہت مشہور ہے. ایک دن میں اس کے 50 لاکھ ویوز ہو چکے تھے. تو اور اچھی بات یہ کہ مودی کے بہت خلاف ہے، یہ اچھی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے صحیح بولتا ہے. تو انڈیا میں کسی کے برحق ہونے کی دلیل میں اتنا کافی ہے کہ مودی کے خلاف.
اب میرا ویزے کا چانس لگتا ہے اور ختم ہو گیا. تھوڑا سا چانس تھا مجھے انڈیا کے ویزے کا. تو خیر، تو اس کی ویڈیو دیکھیں آپ. جب آپ صحیح اینک لگا کے دیکھتے ہو نا تو ہر چیز آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ اللہ تک. میں مثال دے رہا تھا نیوٹن کی. نیوٹن کا لا ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن، بولو نا، نہیں. ہم جب 9th میں تھے نا، ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ لا پورا سمجھایا کہ جو چیز چل رہی ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی جب تک کوئی اسے روکنے والی فورس نہ ہو. زمین پہ چیزیں چلتے چلتے رکتی کیوں ہے؟ روکنے والی فورس ہے رگڑ. رگڑ ہے نا، گریوٹی اس کو روک رہی ہوتی ہے. اور جو چیز رکی ہوئی ہے وہ قیامت تک ہمیشہ رکی ہی رہے گی اور قیامت کے دن بھی ہلے گی اس لیے کہ سور پھونکا جائے گا، ورنہ قیامت میں بھی وہ نہیں ہلتی. ٹھیک ہے نا؟ تو قیامت تک وہ رکی رہے گی جب تک کہ اسے چلانے والی کوئی طاقت، بولو نا، نہ ہو. تو خلاصہ یہ نکلا نا کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہے اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ، بولو، نہیں ہوتی. نیوٹن کا یہ لا نیوٹن کا بنایا ہوا ہے یا بتایا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بتایا ہوا ہے نا. بنایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. تو پتہ ہے اللہ نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ اگر نیوٹن بناتا نا تو پھر ہم نیوٹن تک ہی محدود رہتے ہیں. نیوٹن نے تو بتایا ہے ہمیں. بنایا کس نے ہے؟ بولو نا، اللہ نے بنایا. پتہ ہے کیوں بنایا اللہ نے؟ نیوٹن نے کیوں بتایا؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا. نیوٹن نے اس لیے بتایا کہ ہلو، کچھ کرو، بے روزگار ہو، خود سے کچھ نہیں ہوگا، ہلنا پڑے گا. کراچی والوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو بھی سمجھانے کے لیے، جو زیمبیا آئے ان کو بھی سمجھانے کے لیے نیوٹن نے یہ قانون ہمیں بتایا. بنایا اللہ نے، بتایا نیوٹن نے کہ کمبختو. میں نیوٹن کی بات کو اپنے زبان میں کراچی کے اسٹائل میں، اگر میں نیوٹن ہوتا تو پھر میں اس لا کو یوں بیان کرتا. وہ تو نیوٹن تو کہیں اور پیدا ہوا، اگر کراچی میں پیدا ہوتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے کمبختو، جو چیز پڑی ہوئی ہے جب تک اس کو دھکا دے کے ہلاؤ گے نہیں وہ ہلے گی نہیں، اور جو رکی ہوئی ہے، جو ہل رہی ہے، اس کو روکو گے نہیں وہ رکے گی نہیں. تو کمبختو جو پڑے رہتے ہو نا پوستیوں کی طرح اور کہتے ہو روٹی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو ہلو گے تو روزگار ملے گا. خود بخود اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کرتا ہے تو ہوتا ہے. نیوٹن کے اس لا کو لوگوں نے خدا کے انکار کی دلیل بنایا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ نیوٹن کے اس لا کو لوگوں نے خدا کے انکار کی دلیل بنایا کہ خدا اگر ہوتا تو ہم کچھ کرتے تو نہیں ہوتا، نہیں کرتے تو ہو جاتا. نہیں یاری بات، میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. گاڑی چل رہی ہے، آپ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھیں گے تو چلے گی نا، کیا خیال ہے؟ اور بریک پہ پاؤں رکھیں گے تو رکے گی. لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو جب مانیں گے کہ ہم ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھیں اور خدا روکے، پھر ہم کہیں کوئی الگ سے طاقت ہے جو ہماری مرضی نہیں چلنے دے رہی. یہ ایتھیس کا نظریہ ہے. جتنے بھی ملحد ایتھیس لوگ ہیں نا وہ خدا کے انکار کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار ہر چیز کی تو کوئی لاجک ہے، ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. اگر لاجک فیل ہوتی تو ہم مانتے کوئی خدا ہے جو لاجک کو فیل کرتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو گاڑی چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو گے تو گاڑی رکے گی. بھائی خدا کو تو ہم جب مانیں گے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھا رک رہی ہے اور بریک پہ پاؤں رکھا چل رہی ہے. ہم کہیں گے کوئی طاقت ہے جو لاجک کی محتاج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نیوٹن کے لا سے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں. آپ بصیرت کا چشمہ لگا کے اگر دیکھو گے تو نیوٹن نے لا بنایا نہیں ہے، بنایا اللہ نے ہے. تو اللہ جب لا بنائے گا اپنے وجود کے انکار کے لیے بنائے گا یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بنائے گا؟ تو پتا چلا یہ جب اللہ نے بنایا تو اللہ کا وجود اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے اللہ کا انکار نہیں ہوتا. ارے میں جب کوئی کام کروں گا تو اپنے نقصان کے لیے کروں گا، ہے بھائی؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی کام کروں اور لوگ میرا انکار کریں، میں ایسا کام کروں؟ کوئی بھی دنیا میں ایسا بیوقوف نہیں ہے جو کچھ کام کر رہا ہو اور اپنے نقصان کے لیے، نقصان سے میری مراد اپنی نفی کے لیے. تو جب اللہ نے لا بنایا ہے تو اپنے وجود کے نفی کے لیے، اپنے آپ کو نہ منوانے کے لیے بنایا ہوگا یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے بنایا ہوگا؟ بولو نا میرے بھائی، منوانے کے لیے. تو اس لا سے اللہ کا وجود کا انکار نہیں ہوتا، اللہ کا وجود
ثابت ہوتا ہے. یہ لا نیوٹن نے بنایا کس نے میرے بھائی؟ اللہ نے بنایا یہ لا کہ تم اس کائنات کی چیزوں میں غور کرو گے. کبھی کو دیکھو قرآن بار بار ہمیں کائنات میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. کائنات میں غور کر کے ہی فزکس کے اصول دریافت ہوتے ہیں نا. تو اللہ ہمیں فزکس کے اصول دریافت کرنے کا حکم دے رہا ہے اصل میں. تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ جب تم کائنات میں غور کرو گے تو تمہارے پاس ایک لا سامنے آئے گا. اس کائنات میں غور کر کے تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں جو چیز رکی ہوئی ہے اس میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی موور کے بغیر, اور جو چل رہی ہے وہ اسٹاپ نہیں ہوتی اسٹاپر کے بغیر. تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو تمہارا اگر بصیرت کا چشمہ ٹھیک ہوگا, صحیح طرح سے تم سوچو گے, تو تم فوراً اس نتیجے پہ پہنچو گے. اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں دلالت النص. دلالت النص کا مطلب ہوتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح اگلی بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کرو. قرآن کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اب آپ کو کیا ہوا, آپ نے ایک دن ابا کے سر پہ لگا دیا مکہ کھینچ کے, اللہ نہ کرے. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو. آپ جواب میں کہیں ابا قرآن میں لکھا ہے اف نہ کہو. مکہ مارنے سے تو قرآن نے منع نہیں کیا, میں نے تو مکہ مارا ہے. تو ابا کیا کہیں گے؟ ابا کوئی بندہ آ کے سمجھا رہے بیٹا قیاس کر لیتے کہ جب اف پہ پابندی ہے تو مکہ مارنے پر تو پابندی ہوگی. اب آپ جواب میں کہو بھائی ابا دیکھیں قیاس کرنا جو ہے نا وہ تو مجتہدین کا کام ہے. ابو حنیفہ کا, امام شافعی کا. قیاس یہ ہوتا ہے کہ علت مشترکہ کی وجہ سے منصوص علیہ کے حکم کو غیر منصوص کی طرف متعدی کیا جاتا ہے. مشکل ہو جائے گا کام کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اف کا لفظ بتا رہا ہے قرآن میں کہ جب اف کے لفظ سے اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ ناجائز ہے, تو قیاس سے نہیں. نہ قیاس تو مجتہدین کا کام ہے. دلالت النص سے 2 اور 2 4 کی طرح ایک پینڈو دیہاتی پاگل بھی سمجھ جائے گا کہ جو قرآن باپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ اس کو کہتے ہیں دلالت النص. قیاس سے الگ چیز ہے یہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کہتے ہیں بالکل بدی ہوئی. اس کے لیے مثالوں کی ضرورت نہیں. اتنی بدی ہوئی چیز بھائی, جو مذہب اف پہ پابندی لگا رہا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے گا باپ کے اوپر. تو نیوٹن نے جب یہ کہا نا, نیوٹن نے ہمیں بنایا اللہ نے قانون. اللہ نے یہ قانون بنایا کہ تم اس زمین میں چلو پھرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ جب تک گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھوں گا تو جو موومنٹ ہے گاڑی موومنٹ میں نہیں آئے گی, کیونکہ اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. تو جیسے اف کے لفظ سے پتا چلتا ہے کہ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے, اس سے تمہیں یہ بھی پتا چلے گا کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریشن کہاں سے ہو سکتی ہے اس میں؟ ابے گاڑی کا چلتی ہوئی حالت میں رکنا زیادہ مشکل کام ہے یا اس گاڑی کا بن کے کھڑا ہو جانا زیادہ مشکل کام ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ جو گاڑی چلتی بھی ہو رکنے میں بریک کی محتاج ہے, وہ گاڑی خود بخود دھماکے سے وجود میں آ سکتی ہے؟ یوں ہوا تو ڈھیون کر کے وجود میں آ گئی. لوگ کہیں گے نا بھائی یہ گاڑی تو چلتی نہیں ہے جب تک ایکسیلیٹر پہ پاؤں ہم نے چلائے, اس کو چلے گی نہیں, یا تو دھکا لگانا پڑے گا. پہلے ہمارے یہاں تو کراچی میں زیادہ تر اسی طرح سے چلا کرتی تھی. میں نے 2007 میں ایک پرانی ایف ایکس لے لی تھی. اس کے بعد میں جب کسی کو بدعا دینی ہوتی ہے نا تو بہت تنگ کر رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ کرے تجھے پرانی گاڑی ہدیے میں مل جائے. کچھ بدعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے انسان بدنام نہیں ہوتا لیکن وہ بدعا کھا جاتی ہے سامنے والے کو. 2 بدعائیں یاد رکھ لو, 2 بدعائیں یاد رکھ لو. ایک بدعا وہ کہ کسی کو پرانی گاڑی کے لیے دعا کیا کرو, اللہ کرے تجھے بے شک گفٹ میں مل جائے. وہ گفٹ میں بھی تمہیں بہت ستائے گی, جائیدادیں کھا جائے گی وہ. ایک بدعا یہ دیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ بدعا بھی ہو جائے گی اور سامنے والا تھینک یو بھی کہے گا, شکریہ آپ نے مجھے. دوسری یہ کہ اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں, کوئی کام نکل آئے اور مزدور گھس جائیں. خدا کی قسم امام مہدی آ جائیں گے, وہ مزدور گھر سے باہر بہت مشکل ہے کہ نکل جائے. کچھ نہ کچھ کام نکلتا ہی رہے گا گھر کے اندر.
یہ کمرے کو یوں کر دو، یہ ایسا کر دو، یہ دیوار پہ یہ کلر کر دو، یہ پلستر کر دو. 1 مہینے کا ٹائم لے کے آیا تھا. آدمی منتیں مانتا ہے دفع ہو جائے یہاں سے، سارا پیسہ کھا جائے گا وہ. یہ ہوتا ہے. ایک اور بددعا اس میں، لیکن وہ دیکھنے سے ہی پتا چلے گا کہ بددعا ہے. وہ یہ کہ اللہ کرے تو مجھے قرضہ دے دے. قرضہ کسی کو دے دیا نا آپ نے، بس گئے پھر. خیر، ایک اور بددعا وہ یاد کر لو. اللہ کرے تیرا کسی روحانی عامل سے واسطہ پڑ جائے، اور ایسا روحانی عامل جو بزرگ ہو، نیک ہو، 1 نمبر ہو. بس پھر زندگی آپ کی ہو گئی تباہ. کیونکہ 2 نمبر کا تو تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا 2 نمبر ہے. جو 1 نمبر ہوتے ہیں نا، ان سے بہت نقصان ہوتا ہے انسان. کسی بزرگ کا خلیفہ بھی ہو، رائیونڈ میں کوئی مقیم ہو، یا سال لگے ہوئے ہو، ایسا عامل آپ کے ہتھے چڑھ گیا، گئے، زندگی ہو گئی آپ کی برباد. کیونکہ اس کی عقیدت دل سے نکلتی نہیں ہے. کیونکہ بہت سے بزرگوں سے اس نے سر پہ ہاتھ پھروایا ہوا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے خلافتیں لی ہوئی ہوتی ہیں، اور کیا نام ہے، چہرے پہ نور وور بھی ہوتا ہے، تہجد کا پابند بھی ہوتا ہے. تو ایسے عامل کے پاس ایک دفعہ آپ چلے گئے تو آپ کا بیڑا ہو گیا غرق. کیونکہ آپ اس عقیدت سے نکلو گے ہی نہیں، اور آپ کو لگے گا کہ مجھ پہ جن آیا ہوا ہے، یا چڑیل آئی ہوئی ہے، یا بھوت آیا ہوا ہے، یا فلانے نے جادو کر دیا ہے، فلانے نے یہ کر دیا ہے، فلانے نے یہ کر دیا ہے. ساری زندگی قیامت تک کے لیے برباد. اور آپ کی نہیں، آپ کی نسلوں کی بھی، کیونکہ یہ خاندان میں وراثت کے طور پہ چلتی ہیں چیزیں. پھر ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں کہ ہم پہ وہ فلانے نے نظر لگائی تھی، تو ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے تو نظر اتار دی اس نے. پھر بچے بھی وہاں جاتے ہیں، تو زندگی ہو جاتی ہے برباد. تو اس لیے اللہ کا بڑا میرے اوپر فضل ہوا کہ میں نے عاملوں کو نرغے میں کبھی نہیں آیا، عاملوں کے نرغے میں کبھی نہیں آیا میں. اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یار تمہارے پاس جن چڑیل بھوت اگر ہیں تو 2-4 جن بھوت بیچ کے ہمارا کوئی نقصان تو کرو نا تم یار. کیا ہے، ان کا زور نہیں چلتا، بس بے وقوفوں پہ چلتا ہے زور. خیر، اچھا میرے بھائی، تو ہم کیا بات کر رہے تھے جلدی. تو میرے بھائی، نیوٹن کے لاء سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن نہیں ہو سکتی. تو ہم گاڑی کے بارے میں تو کہیں گے کہ سائنسدانوں نے بنایا. اس کائنات کو کس نے بنایا میرے بھائی؟ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی ایسی ذات تھی جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس اللہ کو پھر کس نے بنایا؟ بھائی، اس کائنات کے بارے میں نیوٹن نے بتایا کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے، تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کے بارے میں نیوٹن نے کوئی بات نہیں کی ہے اور نہ کر سکتا ہے. اللہ نیوٹن کے دماغ سے اوپر کی ذات ہے، اللہ اس کائنات سے اوپر کی چیز ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس پہ فزکس کے لا اپلائی نہیں ہوتے. فزکس کے لا میں اور آپ پہ اپلائی ہوتے ہیں، اس کائنات پہ اپلائی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں پتہ ہی ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، ایک کیل ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی بھائی. تو یہ پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے، اور یہ پورا نظام، بارشوں کا نظام، وہ جو ہندو کی میں بات کر رہا تھا نا، اس کے یہ آخر میں یہ الفاظ تھے. یہ مجھے پہلے بھی معلوم تھی یہ بات، لیکن میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بات تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ اتنا زبردست اتفاق اس زمین پہ ہوا ہے کہ یہ زمین سورج سے اگر تھوڑی سی مزید دور ہوتی نا تو ہوتی چلی جاتی ہے. ہم سارے ٹہلتے ہوئے پتہ نہیں کون سے سیارے سے جا کے ٹکراتے، اور جب 2 بسیں ٹکراتی ہیں نا تو اس میں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پرزے مل جاتے ہیں اس میں. جب 2 سیارے ٹکراتے ہیں نا آپس میں تو ہمارا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم. لیکن ختم ہوا نشان ہمارا. قرآن کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ نے سائنسی نظریے کو صدیوں پہلے بیان کیا. دیکھو یہ جو نظام ہے، کل فی فلک یسبحون، اللہ اس کو اپنے وجود کی دلیل کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، ایک مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں. سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، ان کو ایک خاص رفتار کے ساتھ مخصوص دائروں میں کسی نے چلایا ہے. بھائی بس اگر ایک خاص سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے، مینٹین رکھا ہوا ہے اس کی سپیڈ کو، تو کوئی ڈرائیور ہے خود بخود بس میں اتنی کھوپڑی نہیں ہوتی کہ وہ فزکس کے لا کے تحت ایسے چلتی چلی جائے، وہ کسی کھائی میں جا کے گرے گی. زمین سورج سے تھوڑا دور ہو جائے تو سورج کی گرفت سے آزاد، سورج سے تھوڑا قریب ہو گئی تو گریوٹی کی وجہ سے سورج گلے ملے گا زمین کو، سمجھ رہے ہو؟ اور سورج نے ایک چھوٹی سی چنی بھی لے لی نا میرے بھائی تو ہم پھر کسی اور کی چنی کے قابل نہیں رہیں گے. جیسے کراچی کے کھمبے جو ہے نا، جب بارشیں ہوتی ہیں تو ان میں کرنٹ آیا ہوا ہوتا ہے. تو میں بہت اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کھمبوں سے دور رہنا، لوگوں کو بھی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر تم کھمبے سے تم نے گلے ملنے کی کوشش کی تو کھمبا خود آگے بڑھ کے تم سے گلے ملے گا.
اور اس کے بعد تم کسی اور سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہو گے، اس لیے یا تو باقیوں سے گلے ملو، کھمبے سے نہ ملو۔ تو زمین تھوڑا سا سورج کے قریب ہو گئی۔ اچھا، زمین جس سپیڈ سے گھوم رہی ہے اس سپیڈ میں تھوڑی سی کمی آ گئی، اگر اس سپیڈ میں تھوڑی سی، بولتے کیوں نہیں یار کمی آ گئی، تو بھی وہ سورج کے قریب آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو۔ تھوڑا سا کھسک کھسک کے ذرا سی قریب آئی نا، تو سب سے پہلے پتہ کیا ہوگا؟ ہم سب کے تکے کباب بننا شروع ہو۔ آپ سب کہیں گے یار یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے، یہ جیلس کون ہو رہا ہے ہم سے، یہ دھواں کہاں سے نکل رہا ہے؟ پھر دیکھو گے کہ ہمارے ہی اندر سے نکل رہا ہے یہ دھواں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب یہاں کے لوگ ایسے ہیں، میں تو یہ لطیفے سنا نہیں سکتا، تھوڑا وہ غصہ آ جائے گا کچھ لوگوں کو، اس لیے مناسب نہیں ہے۔ کچھ لطیفے ایسے ہیں جو چھاؤں میں کبھی اکیلے میں ملے تو سناؤں گا، ہیں بڑے ٹائٹ، لیکن پبلک میں سنانے کے نہیں ہے۔ تو پہلے کیا ہوگا؟ زمین جب سورج سے تھوڑا سا قریب ہوگی تو ہم سب سے جلنے کی کیا آئے گی بھائی؟ بو آئے گی، اور چند ہی لمحوں میں ہمارے ٹکے اور کباب بن چکے ہوں گے۔ کیسا مینٹین رکھا ہوا ہے اس اللہ نے، خاص فاصلے پر۔ پھر اس زمین پہ پانی کیسے پیدا ہوا، وہ ویڈیو آپ دیکھو، کیسے پانی پیدا ہو گیا بھائی زمین پہ، ایسے ہی تھوڑی ہو گیا، کہیں اور پانی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ سائنس یہ رپورٹ دے گی نا، سائنس کی رپورٹوں میں اور اللہ کی رپورٹوں میں کیا فرق ہے؟ سائنس کہے گی کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، یہ سائنس نے رپورٹ دی نا، جو اللہ نے 1400 سال پہلے رپورٹ دی تھی۔ ابے بھائی اللہ نے 1400 سال پہلے نبی امی پر قرآن سے آیتیں نازل کی اور کہا کہ ان کو بتا دو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا کہ ہر جاندار کس سے پیدا ہوا ہے؟ پانی سے۔ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ یہ سائنسی حقیقت 1400 سال بعد سائنسدانوں نے تسلیم کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یقیناً کی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ تھے، سائنسدان تھے؟ بھائی میسنجر آف گاڈ تھے۔ تو اللہ نے ایک حقیقت بتائی کہ پانی سے ہر چیز کو پیدا کر رہا ہے۔ آگے اللہ اس سے نتیجہ کیا نکال رہا ہے اور سائنسدان نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ نتیجے کا فرق ہے۔ ہم سائنس پڑھ کے وہ نتیجہ نہیں نکال رہے جو قرآن نکال رہا ہے، سائنسدان جو نتیجہ نکال رہے ہیں اس تک باؤنڈ رہتے ہیں ہم۔ قرآن نے ایک اور حقیقت بیان کی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے؟ ففتقناہما، فتق کہتے ایک دم طاقت کے ساتھ کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ فککناہما نہیں ہے، فککنا کا مطلب فک ادغام کہتے ہیں نا، ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دینا، جدا کرنے کا لفظ نہیں ہے۔ ففتقناہما، پھاڑ کے ہم نے کیا کر دیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ یہ کائنات پہلے کیا تھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ بگ بینگ تھیوری کی طرف شاید اشارہ ہو۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنسی حقائق کی مخالفت قرآن نہیں کرتا۔ تو کیسے اللہ نے اس سب کو پھاڑا؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ اب ان دو تھیوری جو آج 1400 سال کے بعد درست ثابت ہوئی ہے، سائنسدان جب یہ دونوں تھیوریز پیش کرتے ہیں تو وہ گاڈ لیس ہو کے پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ بھئی پانی سے ہر زندہ چیز بنی ہے، لہذا وہ زندگی کی تلاش کے لیے پانی تلاش کرتے ہیں۔ مریخ پر پانی تلاش کیا جا رہا ہے کہ نہیں تلاش کیا جا رہا؟ ابے بھائی وہاں جاتے ہیں، انہوں نے وہ اپنے سیارے بھیجے ہوئے ہیں، یار دیکھو گے پانی وانی نظر آئے تو ہو سکتا ہے کوئی وہاں بھی ہمیں کوئی بندر کا بچہ ہی نظر آ جائے جو ابھی انسان بننے والا ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ تو نظر آئے، پانی نظر نہیں آ رہا۔ تو سائنسدان اس سے نتیجہ نکالتے ہیں بھائی پانی بہت ضروری ہے، لہذا آپ روزانہ اتنے گلاس پانی بولو پیا کریں۔ زمین سے صاف پانی ختم ہو رہا ہے تو پانی اسٹور کرو، پانی کی حفاظت کرو، وغیرہ وغیرہ، پانی کے فلٹر۔ وہ پانی کی صنعت میں اتنی ترقی ہوئی اس تھیوری کی وجہ سے کہ پانی بہت ضروری ہے، لیکن اللہ جو ہمیں اس سے کہتا ہے نا کہ اس سے نتیجہ نکالو، وہ ہم نہیں نکالتے، لہذا ہمیں شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں
کہ افلا یؤمنون، ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا تو تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہمارے وجود پر؟ پانی سے ہر چیز کو بنانا اس کی علامت ہے یہ بنی نہیں ہے، اس کو کسی نے بنایا، کیونکہ ایک میٹیریل سے کروڑہ قسم کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی بھائی خود بخود، ایک جیسی چیز ہے مٹی پانی جہاں ہوگا حیات، اور حیات کی کروڑوں قسمیں، ہر قسم دوسری سے جدا، اور کتنی قسمیں اللہ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ مما، دوسری آیت ہے یہ ہم نے ہر مخلوق کو پانی سے پیدا کیا اور اتنی قسمیں بنا دی، فمنہم من یمشی علی اربع، کچھ ایسے جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ مخلوق ایسی جو 2 ٹانگوں پہ چلتی ہے، ومنہم من یمشی علی بطنی، کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے چلتے ہیں، کیسی سپیڈ سے بھاگ رہا ہوتا ہے سانپ، حالانکہ ٹانگیں نہیں ہیں اس کی، کیا سپیڈ مار رہا ہوتا ہے بھائی، ہر طرح کی مخلوق۔ اگر سائنسدان ٹانگوں والے جانوروں کو دیکھتے تو یہ نظریہ بناتے کہ جس جانور کی ٹانگیں نہ ہو وہ چل نہیں سکے گا، وہ موومنٹ نہیں ہوگی اس میں، اللہ نے بغیر ٹانگوں والے جانور بنا دی اور ایسی سپیڈ کے ٹانگوں والے سے زیادہ تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ۔ اگر سائنسدانوں نے پانی کے اندر کی چیز حیات نہ دیکھی ہوتی تو سائنسدان کا یہ نظریہ بنتا کہ آکسیجن چونکہ ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، لہذا پانی کے اندر زندگی ممکن نہیں ہے، اللہ نے پانی کے اندر خشکی سے زیادہ مخلوق پیدا کی۔ اگر سائنسدان صرف مچھلی کو دیکھتے تو کہتے کہ بھائی اس کے چونکہ گلپھڑے ہوتے ہیں لہذا یہ سانس لیتی ہے پانی کے اندر، پانی سے باہر آئے گی تو یہ مر جائے گی، تو دیر آر 2 ٹائپس آف مخلوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک پانی سے باہر، ان کو وہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے پھیپھڑے پانی کے اندر جا کے آکسیجن جذب نہیں کر سکتے، اور ایک پانی کے اندر کی مخلوق کیونکہ وہ ان کے گلپھڑے ایسے بنے ہوتے ہیں کہ پانی کے باہر نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ نے مگرمچھ بنا دیا، اللہ نے جو ہے وہ ہپو بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اور کیکڑے بنا دیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کشمے بنا دیے، وہ جب چاہو پانی کے اندر جا کے سسٹم سافٹ ویئر خود بخود کیا ہو جاتا ہے ان کا آٹو پہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ جا کے پہلے نا انسٹالیشن کر رہے ہو کہ مگرمچھ باہر آ کے نا پہلے دیکھ رہا ہوں پانی کے اندر جانا ہے تو میں بٹن دباتا ہوں، آکسیجن جذب کرنے کا جو میرا دوسرے جو پارٹس لگے ہوئے ہیں نا وہ ایکٹیو ہو جائیں، لہذا بٹن دبایا اندر گیا، جس دن بٹن دبانا بھول گیا اندر سے جنازہ آتا پھر اس کا، کیا خیال ہے بھائی؟ بٹن دبانا بھول گیا، اور اب اندر سے باہر آنے کے لیے بٹن دبا رہا ہے کہ اب یار باہر والا سیٹ اپ الگ ہے، وہ انسانوں والا سیٹ اپ ہے، وہ آکسیجن جذب کرنے کے لیے لنگس چاہیے، وہ میرے پاس اس ٹائپ کے نہیں ہے، اب میں موڈ چینج کر رہا ہوں، اپنا دوسرے موڈ پہ آ رہا ہوں، خشکی والے موڈ پہ، نہ ایسا سسٹم ایک ہی سیکنڈ میں اوپر آئے گا، ایک ہی سیکنڈ میں نیچے۔ بھائی تبھی اللہ کہتے ہیں خلق کل دابہ، ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی اس نے۔ تو میرے بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھو مگر چشمہ اپنا ٹھیک کرو، بصیرت کی آنکھیں کھولو، ہر سائنسی تھیوری میں نظریے میں تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا، چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، کریٹر کے بغیر کریشن امپاسبل، اور صرف اللہ کو ہم سائنسی نظریات کی بیس پہ نہیں مانتے، ہزاروں پیغمبر آئے ہیں بھائی، اور ہر پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل نہیں، دلائل کے انبار ہیں ہمارے پاس سب سے آخر میں جو اللہ کے میسنجر آئے وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میسنجر آف گاڈ تھے، لاسٹ میسنجر آف گاڈ، ان کے برحق ہونے کے دلائل اتنے اللہ نے زمین میں بچھا دیے، وہ ایک الگ، میں اس پر بیان کروں گا تو 1 گھنٹہ اس پہ بات ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو 1400 سال بعد ایسے محفوظ کیا جیسے آج آپ کی زبان اقدس سے وہ الفاظ نکلے ہیں، ایسے محفوظ ہیں۔ کوئی ہے دنیا میں جس کے 1400 سال پہلے ورڈنگ اس طرح سے آج محفوظ ہو؟ اگر لاسٹ میسنجر آف گاڈ نہ ہوتے تو اللہ یہ محفوظ نہ رکھتا، اللہ دوسرے پیغمبر کو بھیجتا۔ اللہ نے کہا لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے، ان کی تعلیمات کو اگر میں نے محفوظ نہیں رکھا تو لوگوں کے پاس میرے انکار کی دلیل ہوگی، کہیں گے اللہ سائنس سے تو تیرا وجود ثابت ہو رہا تھا لیکن تو ہم سے چاہتا کیا ہے، تو نے خود تو آ کے بتایا نہیں، اور تیرے پیغمبر کی تعلیمات بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان تعلیمات کو بھی حدیث کی کتابوں میں سندوں کے ساتھ، راویوں کی بحثوں کے ساتھ، اب 1400 سال پرانی کوئی ایسی شخصیت دکھاؤ
جس کی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہو اور حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان کے ذریعے اس کی باتوں کو محفوظ کیا گیا ہو، پھر جو راوی بیچ بیچ میں آ رہے ہیں ان تمام راویوں کے جب حالات کو ہم دیکھتے ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہوں، فلاں سن میں یہ بندہ پیدا ہوا، اس کے بارے میں فلاں فلاں کے یہ کمنٹس تھے، یہ ثقہ تھا، یہ قابل اعتماد تھا، دوسرے کہتے ہیں وہ فلاں کے بارے میں یہ جھوٹا تھا، یہ جھوٹ بولا کرتا تھا. اس طرح سے آپ کی دیکھو 1400 سال پہلے نبی نے ہمیں بتایا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، 1400 سال کے بعد بھی کیا ہے، رمضان میں روزے رکھنے. کچھ چینجنگ ہوئی؟ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اب کنفیوژن ہو رہی ہے. بھائی حدیث کی کتابیں اٹھاؤ گے پتہ چلے گا رمضان میں روزے رکھنے، اور رکھتے بھی ہیں. 5 نمازیں نبی دے کر گئے تھے، 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جو نہیں بھی پڑھتے مانتے تو ہے نا، کوئی مذہب ایسے محفوظ ہے. ابھی مجھے آ رہا ہے غصہ، بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. جب مجھے غصہ آنا شروع ہو سمجھ لو بیان کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، کیونکہ میں نتیجہ نکال رہا ہوں ابھی اس سے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویل ڈن مفتی صاحب زبردست، آگے جو رزلٹ نکلے گا نا بھائی وہ زبردست بولو نہیں ہے، کیونکہ اتنا کافی نہیں ہے. اگر صرف اتنا کافی ہوتا تو ابو جہل بھی ایمان لے آتا. وہ کہتا میں مانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں، آپ نے عورتوں کے حقوق 1400 سال پہلے بتائے، آپ نے بچوں کے حقوق 1400 سال پہلے بتائے. نبی امی ہے لیکن حقوق عورتوں کے بھی بتا رہے ہیں، حقوق بچوں کے بھی بتا رہے ہیں. ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی. آج این جی اوز خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، بڑی ایجوکیٹڈ لوگوں میں وہ این جی اوز جو ہے نا وہاں سے بندے سلیکٹ ہوتے ہیں ان میں. پھر بچوں کے حقوق پر 1400 سال پہلے بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ماں باپ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ریاست کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. ایک اکیلا فرد سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے حقوق کو زندہ کرنے، جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. ایک اکیلی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے حقوق کو زندہ کرنے آئے اور زندہ کر کے چلے گئے، اور 1400 سال سے حقوق زندہ ہیں. ہلکا کام نہیں ہے میرے بھائی، یہ میسنجر آف گاڈ ہی کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اپنے ہونے کے بھی دلائل دیے، اپنے پیغمبر کے برحق ہونے کے بھی دلائل دیے. تو اب ان دلائل کا سے ہمیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ بس بتا کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو ابو جہل کو نبی نے کہا کہ تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ابو جہل نے پڑھ لیا، بولتے کیوں نہیں؟ کچھ جا رہا تھا پڑھنے میں اس کے، پڑھ لیتا یار. دیکھو ہم بھی کبھی کسی غیر مسلم سے ملتے ہیں نا، ابھی میں نے ولاگ بنایا، کچھ غیر مسلم تھے، ہم نے کہا بولو ماشاء اللہ، انہوں نے کہا ماشاء اللہ، کیونکہ ان کو ماشاء اللہ کا مطلب نہیں پتا تھا. میں نے ایسے بہت سارے غیر مسلم دیکھے، ہم نے ان سے کہا بولو لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. ہم نے کہا بولو محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ، بول دیا انہوں نے. اس کے بعد دوبارہ اپنے مندر چلے گئے. وہ نہیں آ رہی بات، کیونکہ ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں پڑھنے میں کیا جا رہا ہے بھائی، پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. تو ایسا پڑھنا نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی ڈرامہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آج 4 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے. جب میں نے ان کی تحقیق کی پتہ چلا خالی اس طرح سے کلمہ پڑھایا جیسا میں نے ابھی پڑھایا ہے. تو ایسا کلمہ تو 100 دفعہ پڑھ لو بھائی، اس سے مسلمان تھوڑی ہو جاتے ہیں. آج کل شو بازیاں زیادہ ہیں، کام مارکیٹ میں کم چل رہا ہے. تو پہلے دیکھا کرو کلمہ پڑھایا کہ مسلمان بھی کیا ہے، یہ ویسے تو کوئی بھی کلمہ پڑھ لے. دیکھو طلاق اگر لکھی ہوئی ہو نا کہیں، ابھی ایک آپ کو میں بتاؤں، جبری طلاق ہو جاتی ہے، گن پوائنٹ پہ اگر کوئی زبان سے طلاق دینا تو واقع ہو جاتی ہے. اس پہ میں کئی دفعہ دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں. ایک مفتی صاحب کا میرے خلاف بیان آیا ہے، میں نے اس میں یہ کہا کہ طلاق میں دل کی نیت اور زبان اس کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. طلاق کا تعلق کس سے ہے؟ بولو نا، زبان سے. اگر کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے اور آپ نے بیوی کو ڈیورس دے دی تو ہم یوں کہیں گے کہ دل میں آپ کے طلاق کی نیت نہیں تھی، لیکن زبان سے چونکہ آپ نے دیا لہذا وہ واقع ہو گئی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ حدیث، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت.
اب مذاق سے جو طلاق دے رہا ہوتا ہے زبان سے دے رہا ہوتا ہے, دل میں ارادہ نہیں ہوتا. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو تم قیاس کر رہے ہو, مذاق کو قیاس کر رہے ہو جبر پہ, جبر کو قیاس کر رہے ہو مذاق پہ. بھائی یہ بھی دلالت النص ہے. مذاق میں طلاق دینے والے کی نیت نہیں ہوتی, زبان ہوتی ہے. جبری طلاق دینے والے کا بھی ارادہ نہیں ہوتا, زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے, لہذا ڈیورس واقع ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس پہ یہ دلیل, یہ سارے دلائل میں دے چکا ہوں لیکن میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ادھورے کلپ لوگ چلا دیتے ہیں پھر, بس اس کے بعد میں جلدی سے سمیٹتا ہوں بیان کو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق کے حکام کو بھی نا لوگوں نے آج کل مذاق بہت بنایا ہوا ہے. جب بھی طلاق دیتے میں دباؤ میں تھا, ایکچولی میں تو دیتا ہی نہیں چاہتا تھا, میرے سسر میری کھوپڑی پہ کھڑا ہوا تھا, مجھے ڈر تھا یہ نہ ہو جائے, مجھے ڈر تھا وہ نہ ہو جائے, اس لیے اسلام نے قصہ ہی بند کر دیا. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, اغلاق جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں نا تو طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بھائی واقعی جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں, انسان کا دماغ کام ہی نہ کر رہا ہو, پھر واقعی طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں انسان زبان سے جو الفاظ نکال رہا ہوتا ہے الفاظ کا بھی ارادہ نہیں ہوتا اس کا. جیسے سوتا ہوا آدمی, جب منہ سے سوتے ہوئے آدمی کی طلاق نکلے گی تو یہ الفاظ کا اس نے ارادہ کیا, کیونکہ الفاظ ہی کا ارادہ نہیں ہے. الفاظ کا ارادہ کرنا ضروری ہے, دل کا بے شک ارادہ نہ ہو. جبری طلاق دینے والا الفاظ ارادے سے نکال رہا ہوتا ہے, بغیر سوچے سمجھے نہیں نکال رہا ہوتا, اتنا سوچ سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے ایک طرف جان ہے ایک طرف بیوی ہے, تو پہلی دفعہ اس نے عقل بندی کا کام کیا کہ جان بچا لی. اس کو پتا تھا مر گیا تو ویسے ہی بیوی نے ویسے ہی بیوہ ہو جانا ہے, ابھی اس کے پاس ایک شادی کا آپشن تو ہوگا نا. تو یہاں عقل اور رائے اور فکر کے دروازے بند نہیں ہوئے, بند ہوئے ہوتے نا تو یہ صحیح فیصلہ نہ کر رہا ہوتا. رائے اور فکر کے دروازے بند ہوئے ہوتے تو غلط فیصلہ کر رہا ہوتا. یہاں تو اس نے کھوپڑی صحیح استعمال کی ہے. تو اغلاق کا مطلب ہے پاگل آدمی ہے, دیوانہ ہے. یا بعض لوگ غصے میں ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں غصے کے, وہ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ غصے میں واقعی ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. کچھ ایسے 100 میں 1-8% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ واقعی ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں, غصے میں نہیں کام کر رہا ہوتا, وہ واقعی معذور ہے. لیکن نارمل آدمی کا جو غصہ ہے وہ کتنا بھی ہو اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے, وہ ثابت کر دے دلائل سے. ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے نا بہت شدید غصہ آتا ہے مجھے, تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی غصہ آپ کو آتا ہے؟ وہ تو سب کو آج کل شدید غصہ ہی آتا ہے, کم غصہ تو گیا مارکیٹ میں, وہ تو ونس اپون اے ٹائم لوگوں کو کم غصہ آیا کرتا تھا. تو لیکن اگر وہ میڈیکلی ثابت کر دے کہ میں بیمار ہوں اور غصے میں اب نارمل کام کرتے ہیں, پھر وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کیا کیا. ایسے دماغ بعض لوگوں کا الٹ جاتا ہے, یہ بیماری ہے. ایسے غصے میں جب کوئی طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوتی, کیونکہ تو بیماری ہے, دماغ واقعی کام نہیں کر رہا ہوتا. لیکن نارمل آدمی جب سب کو جو غصہ آتا ہے تو غصہ کام کر رہا ہوتا ہے دماغ, تبھی تو طلاق دے رہا ہوتا ہے. اگر کام نہیں کر رہا ہوتا نا غصے میں, دماغ کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا. غصے میں الٹے کام ہی تو ہوتے ہیں, یہی اس کی علامت ہے کہ دماغ کام کر رہا ہے اس کا. خیر, تو جبری جو ہے نا, ہاں, تو انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ بھئی کفر جو ہے نا, انسان جبرن جب کلمہ کفر زبان سے کہتا ہے تو بھی کافر نہیں ہوتا. تو طلاق تو کفر سے ہلکی چیز ہے, یقیناً طلاق کفر سے ہلکی چیز ہے, لیکن یہ آپ شریعت پر اپنی طرف سے اضافے کر رہے ہو. شریعت نے طلاق کا مدار زبان پہ رکھا ہے, دل پہ نہیں رکھا. کفر کا مدار دل پہ ہے, زبان پہ بعد میں ہے. منافق دل میں کافر ہوتے ہیں, زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اسلام مان لیتا ہے ان کو مسلمان, ظاہری احکام کے لحاظ سے تو مانتا ہے, کیونکہ دل ہم جھانک کے نہیں دے سکتے. آخرت میں کافر والا حشر ہوگا اس کے ساتھ. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, طلاق کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. اس پر ایک مولانا صاحب نے نا, مفتی صاحب ہیں, انہوں نے میرے خلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. بالکل وہ اچھے معتدل عالم ہیں, لیکن انہوں نے میرے خلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے بالکل اسی اسٹائل سے. ان کا اسٹائل یہ, اچھے آدمی ہے, میں ان برائی میں نہیں کہہ رہا, لیکن دلائل غلط دی انہوں نے, لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود نے کہا کہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے, دل سے نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہم اور بھی آپ کو ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ یہاں میں اور یہاں میں فرق ہے, لیکن فقہا نے یہاں کو مانا ہے, یہاں کو نہیں مانا. پھر انہوں نے کہا جیسے کسی کی زبان سے غلطی سے طلاق کا لفظ نکل گیا, کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, نکل کیا گیا؟ طلاق. تو اب زبان میں طلاق ہے, یہاں
نہیں ہے، لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ ایسے طلاق واقع نہیں ہوگی. اصولی طور پر تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن چلو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتا منہ سے نکلا ہے، غلطی سے نکلا ہے یا جان کر نکالا ہے، لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں نہیں ہوگی. تو بھائی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں میں اور یہاں میں فرق آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کے لفظ اس نے ارادے سے نکالے نہیں ہیں. طلاق کے الفاظ کا تو ارادہ کرے نا، اس سے طلاق واقع کرنے کا بے شک ارادہ نہ کرے. ایک آدمی طلاق کے الفاظ ہی ارادے سے نہیں نکال رہا، وہ نکال کچھ اور رہا تھا، نکل کچھ اور گیا، یہ تو الگ چیز ہے. جبکہ گن پوائنٹ پہ جب طلاق نکال رہا ہوتا ہے تو وہ ارادہ کر کے لفظ نکال رہا ہوتا ہے، الفاظ کا ارادہ ہوتا ہے، وہ منہ سے نکل نہیں رہے ہوتے، وہ نکالے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے بندوق ہوتی تو نکلوا رہی ہوتی ہے اس سے. ہاں یہاں سے نہیں ہوتا ارادہ. تو مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ فقہ میں جب تک ڈیپتھ میں نہ جائے نا تو اجتہاد نہ کریں. آپ اپنے آپ کو پابند کریں فقہ کا. اجتہاد وہ کرے جو بہت اوپر لیول پہ پہنچا ہو. تو آپ فقہا کی مثالوں سے غلط استدلال کر رہے ہو. تو یوں نہیں کہیں گے یہاں میں فرق ہے. بھائی یہاں میں اور یہاں سیم ہے، یہاں سے بھی ارادہ نہیں ہے اور الفاظ کا بھی ارادہ نہیں ہے. اس کی مثال ہے سوتا ہوا آدمی منہ سے طلاق نکال لے تو الفاظ ہی کا ارادہ نہیں کر رہا ہوتا نا بیچارہ وہ. تو دوسری انہوں نے ایک مثال دی جو ابھی میرے بیان میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی کوئی تحریر پڑھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کوئی کسی کی کوئی کہانی پڑھ رہا ہے، تو زبان سے تو یہ الفاظ نکلے کہ میں نے طلاق دی، لیکن دل میں ارادہ نہیں ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. تو انہوں نے مجھ پہ رد کیا. اس سے پتہ چلتا ہے مفتی صاحب طارق مسعود صاحب جو کہتے ہیں نا یہاں میں اور یہاں میں فرق ہو، تو یہاں کو دیکھا جائے گا، یہاں کو نہیں دیکھا جائے گا. تو یہاں بھی زبان سے تو لکھ رہا ہے میں نے پڑھ رہا ہے میں نے بیوی کو طلاق دی، یہاں ارادہ نہیں ہے، زبان سے نکل رہی ہے، تو یہاں میں فرق ہے. لیکن یہاں کو دیکھا جائے گا، یہاں کو نہیں دیکھا جائے گا. سوری، یہاں کو دیکھا جائے گا، یہاں کو نہیں دیکھا جائے گا. دل میں ارادہ نہیں ہے لہذا نہیں ہوگی. یہ بھی غلط مثال دی آپ نے. یہ طلاق دے ہی نہیں رہا، یہ کوئی تحریر پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ حکایت ہے، کسی کا جملہ نقل کر رہا ہے. ناقل کی طلاق تھوڑی ہوتی ہے، ورنہ تو سارے رنڈوے ہو کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں آج کل کے جو مارکیٹ میں مجتہدین آ رہے ہیں نا، کتنا ہی ڈیپتھ میں ہو، یہ نہیں ہوتے ڈیپتھ میں، ان کے پاس علم نہیں ہے. مجتہدین کو فالو کرو. سیدھا بولتے ہیں میں امام شافعی کے مسلک کو مانتا ہوں، مقلد ہوں میں. جان چھوڑ جائے گی آپ کی، میں شافعی ہوں، پھر جان چھوڑ جائے گی آپ بولیں گے نا میں محقق ہوں، تو پھر ان دلائل کا جواب دو. ایسے مدرسے ہمارے مدرسوں میں بندہ 8 سال پڑھتا ہے، یہاں بھی میں نے مدرسے وزٹ کیے، 8 سال پڑھ کے بھی وہ مجتہد نہیں بنتا، وہ اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہا ہوتا ہے. اور ان کے مدرسوں میں 3 سال کے کورس ہیں اور ہر شخص محقق بنا ہوتا ہے 3 سال میں. کوئی 4 سال میں مجتہد بن گیا ابو حنیفہ کے اور امام شافعی کے اقوال میں وہ عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو علم نہیں ہے آج کل اسکالرز کے پاس. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے تو یہ بات سمجھائیں کہ طلاق پڑھ کے سنانا یہ تو حکایت ہے، حکایت سے تھوڑی طلاق واقع ہوگی. حکایت کا مطلب کسی کی بات نقل کر رہا ہے. اب جیسے میرے پاس کوئی بندہ آیا، مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، طلاق واقع ہو گئی، میں بڑے مفتی سے پوچھ رہا ہوں حضرت یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو بتائیں. تو کہیں اس کی بھی ہوگی تیری بھی ہو گئی. کہنے گا میری کیوں ہو گئی بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہاں میں اور یہاں میں فرق ہے، تم نے یہاں سے نہیں دی لیکن چونکہ یہاں سے دے دی ہے. تو میں کہوں گا حضرت نہ میں یہاں سے دے رہا ہوں نہ میں یہاں سے دے رہا ہوں، میں دے ہی نہیں رہا ہوں. میں طلاق کے الفاظ کا انشاء کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو کسی اور کی بات کو نقل کر رہا ہوں، سینٹنس نقل کر رہا ہوں. میں تو ناقل تھوڑی ہوتا ہے، میں تو اس کا جملہ نقل کر رہا ہوں کہ اس نے بولا ہے. وہ ہے نا وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ انگلش میں نا ڈیٹ کے بعد جو جملہ لگا ہوتا ہے تو کسی اور کا قول نقل ہو رہا ہوتا ہے نا. تو میں تو اس کی بات نقل کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے. تبھی وہ وہمی لوگ ہیں نا وہ یہ بھی نہیں کہتے. میرے پاس وہمی آتے ہیں طلاق کے مسائل پوچھنے کے لیے، تو پتہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب وہ ایسے وہمی ہے، اللہ کی پناہ یار، اللہ وہم کی بیماری سے بچے. ایک دن ایک بندہ آیا، کہتے ہیں وہ جو نہیں ہوتی، وہ ہمارے محلے میں اپنی بیوی کو کسی نے وہ دے دی ہے. میں نے کہا کیا دے دی ہے؟ گھڑی دے دی ہے، کوئی ساڑی دے دی ہے، سینڈل دے دی ہے، چوڑیاں دے دی ہیں. کہہ رہے وہ. اب اس کو طلاق کا لفظ نہیں نکل رہا کہ ایسا نہ میری بیوی کو ہو جائے. تو میں نے کہا بھائی تو پہلے کسی ڈاکٹر سے جا کے علاج کرا، وہ دے دی ہے، وہ دے دی ہے. اور ایسوں کو پھر وہ دے بھی دیتے ہیں، اتنا مسلط کرتے ہیں. تو بہمیاں تھوڑی کسی کے بات نقل کر رہے ہیں بھائی. اسی طرح کوئی شخص تحریر لکھ رہا ہے، خوش خطی سیکھ رہا ہے، اس خوش خطی سیکھنے میں، ہینڈ رائٹنگ سیکھنے میں یہ جملہ آ گیا میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی، تو بھی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو بھی حکایت سمجھا جائے گا. رائٹنگ صحیح کر رہا ہے، لیکن ویسے لکھ دے میں اپنی بیوی کو طلاق دی، میں نے کوئی جملہ پراپر لکھے،
پھر کیا یہ، پھر تو بھائی اور کیا تو ہو گئی. ایک تو وہ جملہ آ گیا تھا اس میں، تو وہ یہاں کا بات نہیں ہے، وہ یہ کہ حکایت ہے. تبھی ہم کہتے ہیں ڈراموں فلموں میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ واقع نہیں ہوتی. اب ڈراموں میں ہیرو اپنی بیوی جو ہیروئن تھی اس کو ڈیورس دے رہا ہے، اگر طلاق ہے تو نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ کہ وہ اسکرپٹ ہے، کہانی ہے، اس کہانی کو نقل کر رہا ہے. وہ انشاء طلاق نہیں ہے. انشاء کا مطلب طلاق کو پیدا کرنا. وہ تو ایک اسکرپٹ ہے جس کو پڑھ کے سنا رہا ہے وہ، اس لیے ہماری رائے میں کہ طلاق نہیں ہوتی اس سے. تو اس پہ وہ حدیث فٹ نہیں آتی کہ ثلاث جدہن جد، 3 چیزیں مذاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ زبان سے دے رہے ہو، دل میں دینے کی نیت نہیں ہے تو ہو جائے گی بھائی. تو اسی طرح جبری طلاق بھی جب آپ زبان سے دے رہے ہو، دل میں دینے کی نیت نہیں ہے تو بھی کیا ہے، اسی حدیث کی روشنی میں ہو جائے گی وہ. ہاں ایک سوال ہوتا ہے بیوی کا کیا قصور ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کا کیا قصور ہے. تو طلاق میں شریعت نے قصور پہ نہیں رکھا مدار، الفاظ پہ رکھا ہے. ورنہ تو کوئی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو بھی بیوی بیچاری کا کیا قصور ہے. لوگ گھر اجاڑتے کہ نہیں اجاڑتے؟ بیٹھے بیٹھے معصوم بیویوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں تو گھر اجڑتا ہے کہ نہیں اجڑتا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اسلام نے ایسا لا بنایا کیوں ہے کہ دی اور بیچاری بیوی کا گھر اجڑ گیا. تو بھائی اسلام نے اگر ایک لا دیا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ کی کمی کے لیے دوسرا لا بھی دیا ہے. وہ 4 شادیوں والا لا دیا ہے. وہ یہ کہ ایک کو طلاق ہو تو مرد زیادہ شادیاں کرے تاکہ عورت کی مانگ سوسائٹی میں بڑھے. سپلائی اور ڈیمانڈ جب بڑھے گی، سپلائی کم ہوگی تو مرد طلاقیں دیں گے نہیں. ان کو پتا ہے عورت مارکیٹ میں نہیں ہے، میں نے دی تو مجھے ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مالدار لوگ 2 3 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہوتی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو رہی ہے. اب یہ ٹاپک چینج ہو گیا، اب اس کو تھوڑا سا مکمل کرنا پڑے گا. تھوڑا سا دیکھو، اللہ نے 4 شادیوں کی ترغیب دی کہ تم عدل کر سکتے تو 4 کرو. یہ ترغیبی حکم ہے، اس میں بہت دفعہ دلائل لے چکا ہوں. لیکن اتنی عورتیں پیدا نہیں کی ہیں اللہ نے. بھائی اس حکم پر عمل جب پاسبل تھا نا، جب سوسائٹی میں خواتین کی تعداد 4 گنا زیادہ ہو. اب ایک لڑکا پیدا ہو اور 4 لڑکیاں پیدا ہوں، تب یہ پاسبل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی ایک لڑکا پیدا ہو اور لڑکیاں کتنی پیدا ہوں؟ 4. تب جا کے یہ پاسبل ہوگا کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے. اللہ نے 4 کی ترغیب دے دی، گروتھ ریشو برابر رکھا ہے. نیچرلی مرد اور عورت کا گروتھ ریشو کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے. جتنے لڑکے ہوتے ہیں، اگر آپ کے 6 لڑکیاں ہو گئی تو دوسرے کے 6 لڑکے ہو جائیں گے. نیچرلی برابر ہوتا ہے. تبھی IVF کے ذریعے جو بچوں کو حمل ٹھہرایا جاتا ہے اس میں ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ جینڈر کا سلیکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ جو قدرت کا کام ہے اس میں ٹانگ اڑانے والا. کیونکہ جینڈر کی سلیکشن کی اجازت دی جائے نا تو لڑکوں کا ریشو بڑھ جائے گا، لڑکیوں کا ریشو کم ہو جائے گا. اس لیے جینڈر کو رینڈملی جو ہو جائے بس ہو جائے. اب اللہ کی مرضی، بیٹیاں دے بیٹے دے، جو مرضی. 6 بیٹیاں دے 6 بیٹے دے، اس کی مرضی ہے یہ. تو اب سمجھو، اب اللہ نے ترغیب دے دی 4 کی. پیدا کتنی ہو رہی ہے؟ 1. تو ہوگا پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ کہ جو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہوں گے نا، کوئی عورت ان کی دوسری بیوی بننے پہ راضی ہو جائے گی. کیونکہ عورت کو یہ ترغیب اللہ نے نہیں دی ہے کہ تم دوسری بیوی بنو کسی کی. اس کو یہ کہا ہے کہ تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب عورت کے پاس ایک سلیکشن ہوتی ہے، یہ کنوارا چھڑا چھاٹ ہے. اس میں ایک خوبی ہے کہ کنوارا ہے، اس کے نکاح میں کوئی دوسری بیوی نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ دوسری ملے گی اس کو. دوسرا آپشن اس کے پاس یہ کروڑ پتی ہے. یہ اس کی میں چوتھی تو بن جاؤں گی، 4 دن میں 1 دفعہ آئے گا، لیکن پیسہ کیا ہے؟ یہ افریقہ کے جنگلوں میں لے کے مجھے گھومے گا، اور یہ مجھے امریکہ اور کینیڈا کی سیر کرائے گا. یہ مجھے شیش محل بنا کے، میں نہیں بنا کے دے رہا تھا، آپ سمجھو گے میری اس نے کی ہے. میرے گھر والے بولیں گے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ شیش محل بنا کے دو گے. میں بھی کرائے کے گھر پہ ہی رہتا ہوں. خیر نارملی تو ایسا ہی ہوگا نا، یہ مجھے شیش محل بنا کے دے گا. جیسے سعودی عرب کی رائل فیملیاں، وہ 4 شادیاں بڑے آرام سے کرتے ہیں، کیونکہ غریب لڑکی ہوتی ہے وہ پھر بھی کر لیتی ہے. کہتی کوئی بات نہیں بھائی. تو انسان اپنا حق وہیں چھوڑتا ہے نا جہاں اس کا کوئی متبادل اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو ہوگا یہ کہ جو بہت اپر لیول کے لوگ ہوں گے نا، ان کی تو 4 ہو جائیں گی. باقی خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. پھر دھکے کھاؤ گے رشتوں کے لیے. اتنا آسان نہیں ہے اسلامی سوسائٹی میں کسی مرد کی شادی ہو جانا. تبھی نبی کے پاس ہمیں ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہ نبی کے پاس کوئی صحابی آئے ہوں کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کرے. نا 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 نا، وہاں پہ کوئی عورت بیوہ ہوئی اور دوسرے رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے اس کے لیے.
پابندیاں لگائی جاتی تھی کہ بیوہ عورت کو عدت گزرنے کے بعد پیغام بھیجو، ابھی نہ بھیجو پیغام. وجہ کیا ہے؟ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہے؟ بہت زیادہ، تو ویلیو بہت زیادہ ہے. اس سوسائٹی کے لیے شریعت نے قانون دیا کہ مرد ڈیورس دے سکتا ہے، اس کے اختیار ہے، لیکن دے گا تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارے گا، کیونکہ طلاق کے بعد اس کے لیے 200 رشتے کھڑے ہوں گے. تجھے کم بخت ویسے ہی خواتین مارکیٹ سے شارٹ تھی، تجھے اب اور زیادہ ٹینشن ہو جائے گی. تو ہم نے طلاق کے حکام تو اسلام سے لے لیے، ایک بیوی پر اکتفا والا سسٹم ہم نے ہندوؤں سے لے لیا، تو وہ آپس میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں رہے ہیں. جیسے ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ٹیکس کا نظام یورپ سے لینا چاہتی ہے، کرپشن وہ اپنے ملک والی چلانا چاہتی ہے. وہ ٹیکس لوگوں پہ خرچ دیکھو نا نہیں ہوتا. پھر ہمیں کہتی ہے مفتی صاحب ٹیکس کے فضائل بیان کرو، لوگ ٹیکس دیں. بھائی آپ لوگوں کو سڑکیں بنا کے دو، اچھے ہسپتال بنا کے دو، لوگ دیکھیں گے. یار یورپ میں لوگ دیکھتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم پہ خرچ بھی ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار کھمبے تو اسی طرح گلے ملتے رہیں گے ہم سے بارشوں میں، اور بٹن دبائیں گے بجلی آئے گی نہیں. بارشوں میں اتنا پانی، کراچی میں ہر جگہ پانی سوائے نلکے کے. اور حقیقت بتا رہا ہوں، اتنی بارش اس دفعہ کراچی میں ہوئی ہے نا، گٹر ابل رہے ہیں، گاڑیاں الٹی بہ رہی ہیں. میں گھر آیا، میں نے نلکا کھولا، پانی نہیں ہے. میں نے کہا ٹینک سے موٹر ٹینک اٹھا کے دیکھا، پانی نہیں ہے. لگ رہا تھا ٹینک میں کوئی پوچھا لگا کے گیا ہے، اتنا صاف. ٹینکر منگوایا ہم نے. اور مشکل ہو جاتی ہے بارشوں میں ٹینکر کا آنا. پھر بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں ٹیکس دے دیا کرو، لیکن بات یہ کہ ٹیکس والا نظام آپ یورپ سے لے رہے ہو اور لوگوں پہ خرچ والا نظام آپ کا اپنا ہے. تو یہ دو سسٹم آپس میں، پھر ایسے میں تو ٹیکس دے کے لوگ اور آدمی ہو جائیں گے بھائی. پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹیکس دو، بہرحال ٹیکس چراؤ نہیں. تو دو سسٹم ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے. تو آپ نے 3 طلاقوں والا سیٹ اپ لے لیا اسلام سے، اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام لے لیا آپ نے ہندوؤں سے. اور تو اتنی، کیونکہ مرد مرتے زیادہ ہیں، پیدائش تو برابر ہے لیکن موت کا ریشو مردوں میں عورتوں سے بولو زیادہ. موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ میں مرد مریں گے، کوئلے کی کان دب گئی مرد مریں گے، فیکٹری میں آگ لگ گئی مرد مریں گے. زیادہ تر تو مردوں میں. جنگوں میں کون مرتا ہے؟ ایسے جب جنگیں، پہلی دوسری جنگ عظیم میں دیکھو مرد کٹ کٹ کے ختم. یورپ میں 20 عورتیں تھیں، ان کے مقابلے میں ایک مرد نہیں بچا تھا. جرمنی میں 100 سال پہلے عورتوں نے تحریک چلائی ہے کہ ہم مر رہے ہیں بغیر میاؤں کے، ایک مرد کو 10 شادیوں کی اجازت دی جائے. یہ وہاں تحریکیں چلی ہیں. خیر، تو اس لیے جبری طلاق جو ہے وہ، اس میں اسلام میں طلاق مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے. اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی طلاق تو جب زبان سے دیں گے تو بیوی کا قصور نہ بھی ہو تو طلاق کیا ہے؟ اسلام کی حکمتیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو ہم نے فالو تو اللہ کو کرنا ہے نا، اپنی عقل کو تھوڑی فالو کرنا ہے. اس لیے بہرحال ڈیورس واقع ہو جاتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ڈیورس سے بچنے کے کچھ تدبیریں ہیں. کسی کو اگر خطرہ ہو نا کہ مجھ سے کوئی جبری طلاق کہلوائے گا تو وہ علماء سے پہلے رابطہ کر لے، تو اس کو کچھ ہیلے، کچھ تدبیریں ایسی بتائیں گے کہ ڈاکو یہ سمجھے گا کہ ہو گئی ہے لیکن شریعت میں نہیں ہوئی ہوگی، تو پہلے مل لے. لیکن ہر ایک کو یہ خطرہ ہوتا نہیں ہے. لوگوں نے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح اگر جبری طلاق کو ہم واقع قرار دیں پھر تو دے دنادن طلاقیں ہوتی چلی جائیں گی. تو بھائی 50% سے زیادہ امت تو یہی فتویٰ دیتی رہی ہے کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو کتنی ہو گئی؟ سب اللہ کا شکر ہے شادی شدہ بیوی بچوں والے بیٹھے، کیونکہ کیوں کسی کو جبری طلاق دلوائے گا؟ دماغ خراب ہے اس کا. اور اگر 1000 میں کوئی 1% چانس اس بات کا ہے کہ جبری طلاق سے عورت پہ ظلم ہوگا، تو ایسا چانس بھی ہے کہ جبری طلاق واقع نہ کی جائے تو بھی عورت پہ ظلم ہوگا. کیونکہ ظالم مرد کو جان چھڑانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مار مار کے اس کے کمبختی زبان سے طلاق نکلوائی جائے. کیونکہ عدالتیں شریعت کا لحاظ کرتی نہیں ہے. جو کورٹ سے خلا ہو رہا ہے اکثر وہ خلا کا لگم ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ہے، ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے، مرد ظالم تھا، عورت پہ ظلم کر رہا تھا، اس کو چترول لگائے، زبان سے طلاق نکلوائی گئی اور بیوی کی جان چھوٹ گئی. تو اگر عورت پہ ظلم ہوتا ہے جبری طلاق کی وجہ سے، تو عورت ظلم سے بچتی بھی کس قانون کی وجہ سے ہے؟ کہ شرافت سے نہیں دے رہا تو مار مار کے نکلوائی جائے. ایسا ہوتا ہے. ہم نے خود اپنے علاقے میں دیکھا، ایک مرد تھا بہت ظالم، مارتا پیٹتا تھا، تو نہیں دے رہا تھا طلاق. پھر محلے کے لوگ جمع ہوئے، اس کی طبیعت سے مارا پیٹا، اس کے زبان سے نکلوائی، ڈیورس دے دی اس نے. پھر خیر کہاں سے کام چلے گئے. تو میرے بھائی، ابو جہل کلمہ نہیں پڑھتا تھا. ابو جہل کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اس کو کلمے کا مطلب معلوم تھا. تو میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا بس اس کو سمیٹ رہا ہوں. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کو بھی برحق مانتے ہیں. اب ماننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا.
حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑتا. غیر مسلم آزاد ہے، وہ شراب پیے، وہ زنا کرے، وہ گرل فرینڈ بنائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی سزا اللہ اس کو آخرت میں دے گا. اللہ کہے گا چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے، تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ تو جب کریٹر تھا تو کریٹر تم سے چاہتا کیا تھا؟ ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا اس نے تمہیں؟ وہ کچھ نہیں چاہے گا تم سے. وہ کیا چاہتا تھا یہ کون بتائے گا؟ میسنجر بتائیں گے نا، اللہ کے سفیر بتائیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کون تھا؟ اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ گھوم پھر کے بات آئے گی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی اس لیے اللہ اس کے رسول نے جس چیز کو حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام. آپ صبح سو رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے وقت، تو اب آپ کے لیے سونا حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو نا یار. غیر مسلم سوتا رہے، آپ کو سونے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنی پڑے گی. آپ کی دکان پہ بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی، ادھر جماعت کھڑی ہے، اب ان کسٹمر کے ساتھ کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام؟ بولتے کیوں نہیں؟ غیر مسلم کرے گا، کرنے دو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ میرے پاس بہت سے غیر مسلم ملکوں سے سوال آتے ہیں، ہمیں ہمارا باس جمعہ نہیں پڑھنے دیتا. میں نے کہا آپ کا باس جمعہ پڑھنے نہیں دیتا، جو اللہ ہم سب کا باس ہے وہ جمعہ چھوڑنے نہیں دیتا. اب دو باسوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو کلمہ اس باس کا پڑھا ہے یا اس کا پڑھا ہے؟ اللہ کا. جمعہ پڑھنا پڑے گا بھائی. اگر شہر میں ہو، گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتا جمعہ، شہر میں ہو تو پڑھنا پڑے گا بھائی. بہت دور مسجد ہے تو چند لوگ مل کے جمعہ قائم کریں خود ہی. اللہ تعالی ہمیں غیر عورت کی طرف، چاہے وہ ٹک ٹاک میں ہو، انسٹاگرام میں ہو، موویز میں ہو، بالی ووڈ کی فلمیں ہو، ہالی ووڈ کی فلمیں ہو، یا گرین ووڈ کی ہو. ابھی گرین ووڈ بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی کبھی چھاؤں میں آؤ گے تو اکیلے میں بتاؤں گا. میں کبھی اکیلے میں ملو گے تو بتاؤں گا. گرین ووڈ بھی آیا ہوا ہے آج کل. خیر، لڑکیاں نامحرم کسی بھی ووڈ کی ہوں، آپ نے بغیر ووڈ کی ہو یا کسی ووڈ کی ہو، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. کیا مطلب؟ لڑکیوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے؟ یہ تو زندگی برباد ہو گئی، بیڑا غرق. ابھی وہ لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک غیر مسلم آیا ملاوی میں. ماشاءاللہ غیر مسلموں کا دل بہت نرم ہے، بہت جلدی اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن سنبھالنے والا نہیں ہے. آئرہ والے بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، تبلیغ والے بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے پراپر کام ہونا چاہیے. خیر، وہ غیر مسلم آیا اور اس نے کہا کہ کیا کیا پابندیاں ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ہمیں دیکھنا ٹوپی میں بیٹھے میں، ہمارے مستورات بھی تھیں کچھ یہاں کے لوگوں کی، تو پردے میں تھی، نماز ہو رہی تو اس کو بڑا اچھا لگا. اس نے کہا یار میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ملاوی کا تھا، وہیں کا سیاہ فام. تو کہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ہم نے کہا یہ شراب چھوڑنی پڑے گی. یہ کہہ رہے 4 شادیاں کر سکتا ہوں، ہے نا؟ خود ہی بولا نا. حالانکہ میں نے نہیں کہا اس کو، میں نے کہا آٹو پہ ہو گئے اب لوگ آٹو پہ سیٹ ہو گئے. اس کو یہی تھا کہ یار میری زندگی کی تو ساری رنگینیاں ہی ختم، شراب بھی چھوڑ دی، زنا بھی چھوڑ دیا. جنگ تھا بالکل 22-23 سال کا. زنا بھی چھوڑ دو، شراب بھی چھوڑ دو، اور اللہ یعنی سود بھی چھوڑ دو، ماں باپ بھی گھر میں رکھو، بچے بھی پیدا کرو. ویسے وہاں بچے ویسے ہی پیدا ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں. تو یہ کیا؟ تو ایک دم اس کے ذہن میں آیا یار شاید ایک ہی چیز ہے انٹرٹینمنٹ کی، 4 شادیاں کر سکتا ہوں. میں نے کہا بالکل کر سکتے ہو. پھر انہوں نے بتایا انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں. ان کو فوراً ایک مثال مل گئی، انہوں نے بھی بالکل کر سکتے ہو. تو پتہ نہیں اب ہو گیا. اگر نہیں کیا نا آپ نے، آپ کو قیامت کے اللہ پوچھے گا. ان کے حوالے میں کر کے آیا تھا. میں نے جلدی اس کو مسلمان نہیں کیا. میں نے کہا پہلے اسلام میں جو پابندیاں ہیں وہ بھی بتا دو. پھر میں نے بتایا کہ 4 کر سکتے ہو، لیکن اس 4 میں گرل فرینڈ نہیں ہوں گی، وہ بیویاں ہوں گی. ان کے پراپر حقوق ہیں، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر. دیکھنے میں یہ ٹینشن ہے لیکن حقیقت میں یہ ٹینشن نہیں. وہ لطیفہ سنا ہے نا میرا؟ ابے یار تم لوگ بھول جاتے ہو. میں گلشن اقبال میں رہا کرتا تھا. 2 شادیاں تھیں میری ایک وائف گلشن اقبال میں، دوسری ہاکسبے روڈ کے قریب گھر تھا، بہت فاصلہ تھا. اور بائک پہ جانا مجھے بہت مہنگا پڑتا تھا، کیونکہ میرے پاس بائک بھی GTO 125 کاواساکی تھی، اس کا پیٹرول ٹھیک ٹھاک. تو اتنا لمبا میں بائک میں جاؤں تو پیٹرول افورڈ کرنا بڑا مشکل تھا. میں بس میں جاتا تھا W11 وغیرہ میں. تو ہمارے محلے میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے، وہ مجھے دیکھتے یار میں جا رہا ہوں بس میں بیٹھ کے نا، وہ دوسری زوجہ کی باری دینے، وہ ادھر 1-1.5-2 گھنٹے کی رائڈ تھی. اس کے بعد جا کے پھر اگلے دن واپس گلشن اقبال آ رہا ہوں.
صبح مدرسے جاتا تھا، پھر وہاں سے ادھر، پھر اگلے دن وہاں. ایک دن مجھے بس میں چڑھتا ہوا دیکھا انہوں نے، مجھے آ کے کہنے لگے اگلے دن جب میں آیا نا، یار آپ کی لائف دیکھ کے مجھے بہت ترس آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ یار ایک دن ادھر، ایک دن وہ ادھر، پھر ایک دن ادھر، پھر وہ ایک دن ادھر. میں نے کہا آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ کہتے ہیں 20 سال. میں نے کہا آپ کی لائف دیکھ کے مجھے خدا کی قسم بہت ترس آتا ہے. یہی اسٹائل تھا میرا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا ایک دن ادھر، اگلے دن پھر ادھر، تیسرے دن پھر ادھر، چوتھے دن پھر ادھر، پانچویں دن پھر ادھر، چھٹے دن، ساتویں دن، پورا سال، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 11 سال، 12 سال. میں نے کہا بس کرو، میرا کہنے سے دماغ پھٹ رہا ہے یار، بس کرو بھائی. 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، پھر ادھر. میں نے کہا ہم تو ایک دن ادھر، اگلے دن ادھر، پھر ایک دن. اب ادھر نہیں، اب کیا ہے؟ ان بیچاروں کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. وہ جو اسٹیٹ ایجنٹ تھے نا، ان کا انتقال ہو گیا. مجھے لگ رہا ہے اسی غم میں انتقال ہوا ہے ان کا کہ یار یہ مفتی صاحب نے تو آج وہ بات بتائی ہے جس کی طرف پہلے ہم نے کبھی سوچا. اچھا میں یہاں یہ بیان کرتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں، یہ زیمبیا میں اور ملاوی میں جتنے گجراتی ہیں سب ایک دوسرے کے سالے ہیں، سب ایک دوسرے کے سالے. میں جس سے بھی ملا ہوں نا، ظاہر بھائی نے مجھے 2-4 یہ میرا سالہ ہے، سب ان سے ملا، یہ کون ہے؟ وہ میرے سالے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہیں. تو میں نے کہا میں یہاں کیسے 2 شادیوں کی ترغیب دوں؟ مجھے بہت کہنے لگے یار آپ ترغیب دیں. میں نے کہا سب ایک دوسرے کے سالے ہیں، کوئی بھی کرے گا وہ میرے اوپر بلی آئے گی اس کی. تو غیروں میں شادی ہوئی ہو نا، پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اپنوں میں ہوئی ہے تو وہ سب ایک دوسرے کی پکڑ کے بوٹیاں نوچیں گے. خیر، تو میں نے کہا بھائی خالی شادیاں نہیں ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں، وہ گرل فرینڈ کی طرح نہیں ہوتی. سارا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہوگا، تو وہ بھی پابندیاں ہیں، وہ بھی آزادیاں نہیں ہیں. 4 شادیاں والا دیکھنے میں عیاش لگتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری 4 گنا زیادہ ہے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، کہتے تھے اس زمانے میں ہاتھی پالنا آسان ہے، بیوی پالنا مشکل ہے. اس کے جو ایکسپینسز ہے نا ٹھیک ٹھاک ہو گئے. ضرور میرے والد صاحب کو بھی کوئی دوسری شادی کی آفر آئی تھی. ہمارے خاندان میں کوئی خاتون بیوہ ہوئی تھی، یا پتہ نہیں عمر زیادہ ہو گئی تھی، شادی نہیں ہو رہی تھی، تو میرے والد صاحب کا ارادہ ہو گیا تھا کرنے کا. ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو ہمیں بعد میں بتایا یہ واقعہ نا کسی نے. تو ہماری دادی نے ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی نا میرے والد صاحب کی. پھر میرے والد صاحب خود بھی ڈرے ہوئے تھے کہ یار خرچے اتنے زیادہ ہیں. تو خیر وہ کہا کرتے تھے بھائی اس زمانے میں ہاتھی پالنا آسان ہے، بیوی پالنا مشکل. تو سوچو جس زمانے میں ایک بیوی اتنی بڑی ذمہ داری ہو تو 4 کتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی. تو یہ بھی اصل میں عیاشی نہیں ہے. یہ عیاشی جب ہوتی جب گوروں والا سیٹ اپ ہوتا. گوروں میں ایک بیوی ہوتی ہے، ذمہ داری اس کی بھی نہیں ہوتی شوہر کے. آدھا کرایہ وہ دے رہی ہے، آدھا کون دے رہا ہے؟ ہسبینڈ. گیس بجلی کا بل آدھا وہ دے رہی ہے، آدھا کون دے رہا ہے؟ ہسبینڈ. شوہر کو جب چائے پینی ہوگی خود اٹھ کے چائے پیے گا، بیوی کو چائے پینی ہوگی خود پیے گی. برگر کھانا ہے بیگم اپنے پیسوں سے برگر کھائے گی، میاں اپنے پیسوں سے برگر کھائے گا. بچہ وہ تو پیدا ہوگا ہی نہیں، لہٰذا بچے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اتفاق سے اگر ہو گیا کسی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے، خامی کی وجہ سے، کوئی سائنسی کچھ فیل ہو گئی ان کی وہاں، کوئی خدائی قدرت وجود میں آ گئی، ان کے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، ورنہ ان کا بس چلے تو ایک بھی پیدا نہ ہو. بعض دفعہ اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ پورا یورپ ہی غائب نہ ہو جائے بھائی، تو کچھ اللہ کہتا ہے کہ کچھ میں بھی کروں گا بھائی، ہونے دوں گا پیدا میں. تو وہ اب پیدا ہو گیا تو اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ زیادہ تر حکومت پیسے دے رہی ہوتی ہے، نہیں بھی دے رہی ہو تو وہ بھی آدھا آدمی پر آدھا عورت پہ. اور 18 سال کے بعد تو کسی پہ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو میرے بھائی شادی ہوئی پہلے مہر کا خرچہ، ولیمے کا خرچہ وہ کس پر ہے؟ 12 تو ہے ہی نہیں اسلام میں. لڑکی کے باپ پہ تو 1% بھی نہیں ہے. مہر مرد دے گا، ولیمہ کون کرے گا؟ مرد کرے گا. نان نفقہ، اس میں فرنیچر، نان نفقے میں فرنیچر آتا ہے، ضروری سامان آتا ہے، وہ ساری ذمہ داری کس کی ہے میرے بھائی؟ مرد کی. بچہ پیدا ہوگا ڈلیوری کا خرچہ مرد کا، اسکول کی تعلیم کا خرچہ مرد کا، چھوٹا آپریشن کا خرچہ مرد کا، بڑے آپریشن کا خرچہ مرد کا، نارمل ڈلیوری کا خرچہ بولو نا یار مرد کا. پھر اس کے بعد مکان، پھر ہاں بچیوں کی تعلیم کا خرچہ مرد کے ذمہ. بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن بھی کون اٹھاتا ہے؟ جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ان میں بھی برین ہیمریج سے اکثر باپ مر رہے ہوتے ہیں، اکثر باپ مر رہے ہوتے ہیں. گورا تو یہ ٹینشن بھی نہیں اٹھاتا.
پھر اس کے بعد باپ کو یہ پرواہ کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، تو پراپرٹی بنا کے جا رہا ہوتا ہے، گھر بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، یار میں مروں تو ان کو چھت ملے. تو اگر یہ اتنا خرچہ، ہاتھی تو میرے والد صاحب نے مثال میں کہہ دیا میرے بھائی، ہاتھی تو کچھ کوئی مثال بنتی نہیں ہے، 10 ہاتھی ایک طرف، اور پھر اس کی کڑوی کسیلی سننے کی ٹینشن الگ. جب سے شادی ہوتی ہے اسی دن سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتا سچ جب بولوں گا پٹوں گا، میں پکڑا جاؤں گا میں. تو ایسی ذمہ داری جو گورا ایک کی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام آپ کو 4 کی ترغیبیں دے رہا ہے تو یہ پیڑے کھانے کے لیے نہیں دے رہا. آپ کو زنا سے بچانے کے لیے اور عورت کو ٹھکانہ دینے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور آپ کے خاندان کی نسل بڑھانے کے لیے، تاکہ گروتھ ریشو آپ کا بڑھے. گجراتی 4 شادیاں کریں گے، گجراتی 4 گنا زیادہ ہو جائیں گے. پٹھان شادیاں کریں گے، پٹھان اگلی نسل میں 4 گنا بڑے ہو جائیں گے. مہاجر 4 شادیاں کریں گے، نسل کس کی بڑھے گی؟ مہاجروں کی تعداد 4 گنا. مسلمان 4 شادیاں کریں گے، گروتھ ریشو مسلمانوں کا 4 گنا بڑھ جائے گا. کہ دنیا میں کوئی ایسی بیوقوف قوم دیکھی جو اپنے آپ کو گھٹانا چاہتی ہو؟ ہر قوم چاہتی ہے ہم اپنے آپ، اب قوم سے وفا کا تقاضا یہ کہ اپنی قوم کو بڑھایا جائے. تو خیر بات کو سمیٹ رہا ہوں، پابندیاں اسلام میں، آزادیاں غیر مسلموں میں. لیکن آخری بات، خدا کی قسم یہ پابندیاں جو اسلام نے لگائی ہیں یہ دیکھنے میں کڑوی ہیں لیکن یہ زندگی کو مزیدار بنا دیتی ہیں. اور جو آزادیاں کفر نے دی ہیں وہ دیکھنے میں آزادیاں ہیں لیکن آپ کی زندگی کو غلام بنا دیتی ہیں. ایک مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں. شراب پینے والا آزاد لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے. اس کو شراب چاہیے، وہ شراب کا غلام ہے، نہیں ملے گی ڈپریشن میں جائے گا. شراب سے بچنے والا پابند ہے کہ نہیں پیتا لیکن آزاد ہے، نہیں ملے گی کوئی ٹینشن، وہ شراب پیے بغیر خوش رہے گا. ہیروئن پینے والا آزاد ہے، جب چاہے ہیروئن پیے، دیکھنے میں آزاد ہے، حقیقت میں غلام ہے. اس کو جب تک ہیروئن نہیں ملے گی کوئی کام کر نہیں سکتا. وہ ہیروئن سے بچنے والا غلام ہے دیکھنے میں کہ وہ ہیروئن پابند ہے، نہیں پی سکتا لیکن وہ آزاد ہے. وہ ہیروئن کا غلام. اگر میں اللہ نہ کرے شراب کا عادی ہوتا، ہیروئن چرس کا عادی ہوتا، میں اتنے گھنٹے ہیروئن پیے بغیر بیان کر سکتا تھا؟ تو غلام وہ ہے جو گناہوں کا عادی ہے. زنا کرنے والا زنا کا غلام ہے، وہ جب تک زنا نہیں کرے گا ڈپریشن میں رہے گا. جو زنا سے بچنے والا ہے وہ زنا سے بچے بغیر ڈپریشن سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک یورپ میں، جرمنی میں ہمارے دوست تھے، انہوں نے پنجاب کی کوئی ویڈیو دکھائی، شادی کی ویڈیو کسی گورے کو، جس میں لڑکے لڑکیاں ناچ رہے تھے. اللہ معاف فرمائے پنجاب میں کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال لڑکے لڑکیاں کیا کر رہے تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناچ رہے تھے. شادی میں ٹھن ناچ رہے ہیں وہ اپنی طرح اسٹائل میں. مجھے تو نہیں آتا نا بہرحال. تو انہوں نے گورے کو دکھائی. گورے نے کہا ان سب نے پی لی ہے؟ تو اس نے کہا بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، اتنا نہیں ہے کہ پی رہے ہو. تو اس گورے نے کہا پھر یہ بغیر پیے اتنا خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں؟ یہ بغیر پیے اتنا خوش کیسے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں شادی میں ناچ رہے ہیں؟ تو وہ ہمارا جو شاگرد تھا وہ کہتے ہیں کچھ میرے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا دوبارہ ملاقات ہو تو اس گورے سے کہنا کہ تمہیں اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ بغیر پی کے یہ مسلمان اتنے خوش ایسے رہ سکتے ہیں کہ ناچنا شروع کر دیا. میں نے کہا ابھی تو ہماری سوسائٹی میں آؤ تو ہم تمہیں ایسے لوگ دکھائیں گے جو پینا تو دور کی بات، ناچے بغیر خوش رہ سکتے ہیں. وہ ان کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ طبقہ جو خوش رہنے کے لیے ناچ رہا ہے یہ ہمارے ہاں لو کوالٹی کا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فطرت سے باغی ہے. یہ اچھے لوگ نہیں سمجھے جاتے. ہمارے یہاں اچھے وہ سمجھے جاتے ہیں جو بغیر ناچے خوش رہیں. تو اس لیے میرے بھائی جو اسلام کی پابندیوں کو پر عمل نہیں کرتا اصل میں وہ اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے، وہ پابندیوں میں جکڑ جاتا ہے. اور جو اسلام کی پابندیوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے وہ اصل میں بہت ساری پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری اور سچی مچی کی آخری بات یہ کہ دیکھو ابھی میں نے بیان کیا، میں پتلی گلی سے نکل جاؤں گا، تھوڑی دیر میں آپ کے بیان کا اثر ختم ہو جائے گا. تو اس اثر کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ والوں کے ذریعے چلتی پھلتی صحبت پوری دنیا میں قائم کر دی ہے. تو جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں
کچھ نہ کچھ وقت تبلیغ میں لگایا کریں. میں نے یہاں بڑا مجاہدہ دیکھا تبلیغ والوں میں، ایسے ایسے علاقوں میں جماعتیں جا رہی ہیں جہاں بیت الخلاء ہی نہیں ہے، بیت الخلاء میں پانی تو دور کی بات. تو جب انسان اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے نا تو پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابلنا شروع ہوتے ہیں. دین کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، اللہ کی محبت کی موٹیویشن چاہیے. وہ محبت کی موٹیویشن قربانی کے بغیر ملتی نہیں ہے. اور تبلیغ بہترین راستہ ہے قربانی دینے کا، کیونکہ تبلیغ میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنا وقت کا ایک بڑا حصہ تبلیغ میں لگاؤ. 4 مہینے کسی گناہ کی عادت پڑ گئی، 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. سالانہ چلہ لگایا کرو، سہروزہ لگایا کرو، یہاں تبلیغ والوں کے ساتھ جڑا کرو. تھوڑا سا اللہ اللہ سیکھو گے تو دل میں اللہ کا نور پیدا ہوگا. ہر وقت انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، یہ اسی میں زندگی برباد ہو جائے گی. پھر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. جی اچھا، بارش کے لیے بھی دعا کریں. بارشیں بند ہوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کی خوب بارشیں نازل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، جو درست باتیں ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس ملک کے لوگوں کو خوب خوشحالی اور ترقی عطا فرما. یہاں جو غیر مسلم ہیں اللہ ان پر بھی اپنا رحم فرما، ان کو بھی ہدایت، اے اللہ ان کے نصیب میں بھی ہدایت لکھ دے، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما. محبتیں پیدا فرما، نفرتوں کو اے اللہ ختم فرما. اے اللہ ہماری خواتین کو پردے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تبلیغ والوں کے کام میں خوب ترقی اور برکت عطا فرما. جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو تحریکیں، جو تنظیمیں بھی ہیں اللہ ان سب کی کاموں میں خوب ترقی اور برکت عطا فرما. کمی کوتاہیوں کو اے اللہ معاف فرما. اے اللہ خوب اپنے رحم کی، اپنی برکتوں والی بارشیں نازل فرما. اے اللہ قحط سالی سے ہم سب کی حفاظت فرما، رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضوں کی تنگی کا شکار ہیں اللہ ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.